نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في أجائبه والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 264۔ البقرہ 264۔ صدقات کی بات چل رہی ہے پیچھے سے، اور بہت اہم تفسیر چل رہی ہے کیونکہ صدقات کا ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے اور بہت ہی اجر و ثواب والی چیز ہے جو دنیا اور آخرت میں انسان کو بہت زیادہ نعمتیں اور رحمتیں برکات عطا فرماتی ہے۔ تو آگے بھی وہی بات ہے، اور یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خطاب پھر اہم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ خطاب جب بھی ہو تو بہت ہی کوئی اہم بات اللہ تعالیٰ بتانے جا رہے ہوتے ہیں، یقیناً اہم بات ہے، اور دوبارہ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ پیچھے بھی آپ یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ من اور اذا، احسان اور تکلیف دینے سے سارا صدقہ جو ہے اس کی اجر و ثواب ضائع ہو جاتا ہے، تو اہم بات ہے۔ تو اس لیے خطاب اہل ایمان سے ہے، خاص طور پر یہ خطاب کا انداز ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا، نہ تم باطل کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، یعنی ضائع نہ کرو، بے نتیجہ نہ کرو، ان کا اجر و ثواب ضائع نہ کرو، بے اثر نہ کر دو ان کو، کہ اجر و ثواب بھی نہ ملے، تمہاری محنت بیکار چلی جائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا کو دوبارہ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ اپنے صدقات کو، جو تم نے محنت کی ہے، جو بھی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی ہے، اس کو احسان جما کر اور دوسرے کو اذیت دے کر اس کا اجر و ثواب ضائع نہ کرو۔ اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو، یا ایھا الذین آمنوا کی پکار پر لبیک کہنے والے ہو، تو یہ کام نہ کرو صدقات دے کے کہ احسان نہ جماؤ، تکلیف نہ دو کسی بھی قسم کی، جسمانی تکلیف، روحانی تکلیف، اس کی کیا کہنا چاہیے، جو عزت نفس کو مجروح کرنا ہوتا ہے، وہ اذن میں سب سے بڑی کی چیز آتی ہے کہ کسی کو دیکھ کے اس کی عزت نفس مجروح نہ کرو۔ تو ضائع نہ کرو اپنے صدقات کو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق جو خرچ کرتا ہے، مال اس کا، ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے صدقات کو احسان اور تکلیف دیکھ کر ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح ضائع نہ کرو اپنے صدقات کو جو ریاکاری کے ذریعے اپنے صدقات کو ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی تیسری چیز بتائی جا رہی ہے جو صدقات کو ضائع کر دیتی ہے، کہ وہ کیا ہے؟ ریاکاری، دکھاوا۔ ریا کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا، شو آف، نمود و نمائش کے لیے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ایمان والو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو من اور اذا کے ذریعے، اس شخص کی طرح اپنے صدقات کا اجر ضائع نہ کر دو جو اپنے صدقات کا اجر ریاکاری کے ساتھ کر کے ضائع کر دیتا ہے۔ کالذی، اس شخص کی طرح نہ ضائع کرو، کالذی مانند اس شخص کے، ينفق جو خرچ کرتا ہے، مال اپنا ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یعنی جس طرح صدقات کا اجر ضائع ہو جاتا ہے من اور اذا سے، احسان اور تکلیف دینے سے، اسی طرح ریاکاری سے کیا ہوا خرچہ وہ بھی صدقے کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اس شخص کی طرح اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو جو خرچ کرتا ہے مال اپنا ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور ایسے شخص کا حال کیا ہے؟ ولا یؤمن، نہیں وہ ایمان رکھتا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر۔
ریاکار کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو ریاکاری سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے کہ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کا ایمان اللہ اور یوم آخرت پر نہیں ہوتا. کیونکہ دیکھیں جو بندوں سے تعریف و ستائش چاہتا ہے تو ظاہر ہے وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا. جس کو اللہ پر ایمان ہو وہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے نیک نیتی سے فی سبیل اللہ کرتا ہے. اور جس کو یوم آخرت پر یقین ہو تو وہ اجر و ثواب اس دن چاہتا ہے, دنیا میں نہیں چاہتا کہ لوگ اس کی تعریف کریں. شہرت اور ناموری کے لیے خرچ نہیں کرتا. تو ریا ناس لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو خرچہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منافق کی صفت ہے, منافقت کے ساتھ خرچ کرنا. ریا ناس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوسرا, منافقت کے ساتھ خرچ کرنا. نیت کچھ اور ہے اور اوپر سے کچھ اور دکھا رہے ہیں. نیت کیا ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے. تو یہاں پر صدقات کو ضائع کرنے والی 3 باتیں بتا دی گئی ہیں. کس طرح سے ضائع نہ کرو؟ احسان جما کر, اذیت دے کر, اور ریاکاری اور دکھاوے سے. ریا ناس. تو ریاکاری یا دکھاوا جو ہے وہ ایک بہت ہی خطرناک عمل آپ کہہ سکتے ہیں, جو سب کیا کرایا ضائع کر دیتا ہے. سب سے زیادہ خطرناک عمل ہے میں تو کہتی ہوں, کیونکہ دیکھیں اس کو شرک اصغر بھی کہا گیا ہے. ایک شرک اکبر ہوتا ہے نا, اللہ کی ذات صفات میں شرک کرنا, اور ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے, اور اس کو شرک خفی بھی کہا گیا ہے, چھپا ہوا شرک. تو شرک کا لفظ کیوں ریاکاری کے لیے استعمال ہوا ہے؟ کیونکہ دیکھیں ریاکار جو ہوتا ہے اس کی نیت خالص اللہ کے لیے نہیں ہوتی. اس کی نیت لوگوں کو میں دکھاوے کی اور لوگوں سے تعریف چاہنے کی ہوتی ہے, تو وہ شریک کر لیتا ہے نا اپنی نیت میں. اس لیے ریاکاری کو شرک خفی یا شرک اصغر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو کہا گیا نا لا ولا یؤمنو باللہ والیوم الاخر, ریاکار کے لیے کہا گیا ہے. تو دیکھیں جس انسان کو اللہ پر پکا یقین ہو اور اجر و ثواب کی امید صرف اپنے رب سے رکھتا ہو کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب راضی ہو جائے اور اس روز مجھے یوم آخرت میں اجر دے, تو اس کو کسی کو بتانے دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ پھر ریاکاری کر ہی نہیں سکتا جس کو اللہ اور یوم آخرت پہ پکا یقین ہو. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ریاکار کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ اور یوم آخرت پہ یقین نہیں ہوتا, کیونکہ جس کو یقین ہو اللہ اور یوم آخرت پہ وہ صرف اللہ کے لیے کرے گا, اور آخرت کے دن وہ اس کا ریوارڈ چاہے گا, لوگوں سے نہیں چاہے گا. اس کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ایسے شخص کی مثال فَمَثَلُهُ, کیسے شخص کی مثال جو خاص طور پر ریاکاری کے ساتھ خرچ کرتا ہے. فَمَثَلُهُ, تو ایسے شخص کی مثال کَمَثَلِ, یا بلکہ تینوں ہی کو آپ سمجھ لیں. فَمَثَلُهُ کی مثال جو اس شخص کی جو احسان کر کے ضائع کر دیتا ہے, یا جو اپنا تکلیف دے کے ضائع کر دیتا ہے, لیکن خاص طور پر جو ریاکاری کے ساتھ نیک عمل کر کے اپنے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتا ہے, اس کو مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ اس کا اجر و ثواب کیسے ضائع ہو جاتا ہے. فَمَثَلُهُ, تو اس کی مثال خاص طور پر ریاکار کے خرچ کرنے کی مثال اللہ کی راہ میں کیسی ہے؟ کَمَثَلِ, مانند مثال صفوان, چکنے پتھر کے ہے, چکنی چٹان بالکل جس کی اسموتھ چٹان ہو, علیہ جس کے پر ترابن, تھوڑی سی خشک مٹی کی طے ہو, فَأَصَابَهُ, پھر پہنچے اس کو, وابل, تیز بارش, فَتَرَكَهُ, تو چھوڑ دے اس کو, سلدا, بالکل چکنا. بالکل چکنا. زبردست مثال کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے کہ ریاکاری کیسے اجر و ثواب کو ضائع کر دیتی ہے نیک عمل کے. مثال کیا ہے؟ ایک صاف چکنی چٹان ہے, چکنی چٹان ہے بالکل, اس پر تھوڑی سی کوئی مٹی کی طے ہے. اب اس مٹی میں کوئی اپنا بیج ڈالتا ہے پیداوار حاصل کرنے کے لیے, اوپر سے ایک تیز بارش کا جھٹکا آتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نہ تو بیج ہی رہتا ہے نہ تو مٹی رہتی ہے, سب کچھ بہہ جاتا ہے اور پیچھے وہی کی وہی چٹیل چٹان رہ جاتی ہے. تو اب پیداوار کہاں سے حاصل ہوگی؟ کوئی چیز بھی ہاتھ میں نہیں آئے گی پیداوار کے طور پہ. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, نہیں قدرت رکھتے ہوں گے وہ اپنی کسی بھی چیز کے اوپر جو انہوں نے کمائی کی. ٹھیک, تو اب یہ مثال آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو جو اس نے بیج ڈالا ہے جس مٹی کے اندر, وہ مٹی زرخیز زمین تو ہے ہی نہیں. ریاکار کے خرچے کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ وہ ریاکاری کے ساتھ جو خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے چٹیل چٹان, جیسے صفوان. تو صفوان سے مراد ریاکار کا دل بھی ہو سکتا ہے جس میں اخلاص تو ہے نہیں, اللہ کے لیے اخلاص نہیں ہے, چکنی چٹان ہے.
اب کیا ہے، اس کے اوپر ایک ہلکی سی مٹی کی تہ ہے، علیہ تراب، وہ کیا ہے، وقتی جذبہ ہے کچھ خرچ کرنے کا اللہ کی راہ میں لوگوں کو دکھانے کے لیے، وقتی جذبہ ہے وہ جو تراب ہے، ہلکی سی مٹی کی تہ ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ چلو میں بھی کچھ خرچ کرتا ہوں۔ تو اب اس میں وہ کچھ بیج ڈالتا ہے کہ اس سے پیداوار حاصل کر سکے۔ کس چیز کا بیج ڈالتا ہے؟ نیک کام کرنے کا، ریاکاری کے ساتھ، ایک مٹی کی تہ کے اندر۔ زرخیز زمین تو ہے نہیں، زرخیز زمین تو اخلاص والی زمین ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہے، ایسے مٹی کی تہ کے اندر ایک اس نے بیج ڈالا ہے، زرخیز زمین تو نیچے ہے ہی نہیں، اوپر سے کیا ہو، تیز بارش ہو جائے۔ تیز بارش کس سے تشبیہ دی گئی؟ تیز بارش کو ریاکاری کے ساتھ کیا ہوا عمل، چاہے وہ بہت زیادہ بھی ہو، چاہے بہت زیادہ ہو، یا اس طرح بھی اس کی تفسیر کی گئی کہ ایک جھٹکا تیز بارش کا، یعنی ایک کہیں ریاکاری کی ذرا سے بھی نیت دل میں آ گئی تو کیا ہوگا پھر؟ فَتَرَكَهُ سَلْدًا، وہ تیز بارش، ریاکاری سے کیا ہوا عمل، ریاکاری کی بارش سب کچھ بہا کر لے جائے گی۔ جو بیج اس نے ڈالا تھا وہ بھی، جو مٹی کی ہلکی سی تہ تھی وہ بھی، اور پیچھے کیا بچے گا؟ فَتَرَكَهُ سَلْدًا، وہی صاف ستھری چٹیل چٹان بچ جائے گی، سلدا، کوئی اجر و ثواب باقی نہیں رہے گا، جیسا چکنا پتھر تھا ویسے کا ویسا۔ تو کیا مثال دی جا رہی ہے کہ جس طرح تیز بارش چکنے پتھر پر پڑتی ہے، جس پر صرف ہلکی سی مٹی کی تہ ہو، اس میں آپ نے لاکھ بھی بیج ڈالا ہوا ہو تو ایک بارش کا جھٹکا ہی سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے، اور وہ بارش ذرا بھی اس پتھر کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو احسان جمانا ہے، تکلیف دینا ہے، ریاکاری کے ساتھ کیے ہوئے جو نیک اعمال ہیں، مال خرچ کرنا ہے، وہ سب کیے کرائے کا اجر و ثواب ضائع کر دیتی ہے۔ صدقات کا ثواب مکمل طور پر ریاکاری ضائع کر دیتی ہے، اور پیچھے کیا بچتا ہے؟ سلدا۔ تو اب دیکھیں، جو ایک مٹی کی تہ میں وقتی جذبے کے تحت بیج ڈالا ہے، تو سب سے پہلے تو اس کا بیج ہی صحیح نہیں ہے، گھن لگا ہوا ہے نا۔ ہم نے کاشتکاری سے اس کی مثال پڑھی تھی نا، اول تو بیج ہی صحیح نہیں، گھن لگا ہوا ہے، نیت صحیح نہیں ہے لوگوں کو دکھانے کی، اوپر سے زمین زرخیز نہیں ہے، اخلاص اس میں ہے ہی نہیں۔ تو ایک ہلکی سی جو تیز بارش کی جھٹکا ہی آئے گا نا، ریاکاری کہیں پر بھی شامل ہو گئی تو سب کچھ کیا کرایا ضائع کر دے گی، سب کچھ بہا کے لے جائے گی۔ تو بہت خوبصورت مثال سے سمجھایا جا رہا ہے کہ ریاکاری، دکھاوا انسان کے کیے کرائے کو کیسے ضائع کرتی ہے، کہ جیسے ایک ہلکی سی مٹی کی تہ تھی جس کے تحت آپ نے نیک کام کیے، لیکن بنیادی طور پر کیا مقصد تھا کہ لوگوں میں تعریف ہو، تو کیا ہوا کہ اب وہ آپ کا نیک عمل جو ہے ریاکاری کے لیے کیا گیا تھا، اس لیے اس کے اوپر ذرا بھی ایک جھٹکا بارش کا پڑا، ریاکاری کی بارش کا پڑا، تو وہ نیک عمل سارا ضائع ہو گیا۔ ضائع کیسے ہو گیا؟ اجر و ثواب اس کا باقی نہیں بچا۔ ریاکاری ضائع کر دیتی ہے بالکل سب کیا کرایا۔ لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے، علی شیء، کسی بھی چیز کے اوپر، مما کسبوا، جو انہوں نے کمائی کی۔ کون قدرت نہیں رکھتے ہوں گے؟ ریاکار، ریاکاری سے جنہوں نے عمل کیا، یا جنہوں نے من اور رضا دے کے اپنے صدقات کو ضائع کر دیا، وہ قدرت نہیں رکھتے ہوں گے کسی بھی چیز پر، اجر و ثواب پر، جو بھی انہوں نے کمائی کی اس کے اوپر قدرت نہیں رکھتے ہوں گے، یعنی سب کیا کرایا ان کا ضائع ہو جائے گا، ان کے ہاتھ تو کچھ آئے گا ہی نہیں۔ تو لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، اپنی یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے من اور رضا احسان دیا، احسان جما دیا، یا تکلیف دے دی، یا ریاکاری کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو اس قسم کے لوگوں کی خرچ کی کیفیت کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ لا یقدرون، کہ وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم نے بہت ساری نیکیاں کی ہیں اللہ کی راہ میں، بہت صدقات کیے ہیں، تو اب تو ہمارے اللہ کے پاس بہت سارا کچھ جمع ہوگا، جب ہم جائیں گے تو ہمیں مل جائے گا۔ لیکن جب وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے تو لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو لوگوں کے لیے کیا تھا، تو لوگوں میں تعریف ہو گئی، دکھاوے کی نیت تھی تو تعریف ہو گئی، لوگوں نے واہ واہ کر دی کہ ہاں بہت سخی ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں، نیت تو اللہ کے لیے تھی ہی نہیں، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں کیا ہوگا؟ سلدا، نیکیوں کی کمائی کچھ ان کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے حضور پہنچ کر ریاکار کو اپنی ریاکارانہ نیکیوں کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، کیونکہ اللہ کے لیے تھا ہی نہیں تو ثواب کیسے ملے گا؟ افسوس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آج کل کے معاشرے میں زیادہ تر خرچے
کس لیے ہو رہے ہوتے ہیں؟ دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش پہ خرچہ ہو رہتا ہے. سوچ کے دیکھیں خاص طور پر یہ شادی بیاہ کی رسومات پہ کیسے خرچے ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں اتنے مہنگے اسٹیج بنائے جاتے ہیں؟ کیوں لاکھوں کی جو ہے وہ لاکھوں روپے کو جلا دیا جاتا ہے، یہ جس کو آپ کیا کہتے ہیں، فائر ورکس. 20 ڈشز کیوں رکھی جاتی ہیں کانوں میں؟ پیچھے آپ سوچیں، مجھے بتائیں پیچھے نیت کیا ہوتی ہے اس کی؟ کیا نیت ہوتی ہے؟ صرف یہ نیت کہ واہ واہ وہ فلاں کے بیٹے کا ولیمہ، واہ واہ کیا زبردست تھا، کیا اسٹیج تھا، کیا زبردست کھانا تھا. تو یہ کیا ہے؟ یہی خواہش ہوتی ہے پیچھے. اور یہ کیا ہے؟ اب یہ آپ خود سوچیں. اور پھر اللہ کی راہ میں دینے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ بہت پہلے اعلانات کیے جاتے ہیں، انٹرویوز آتے ہیں، تصویریں کھنچائی جاتی ہیں، بہت زیادہ تصویریں میڈیا پر ڈالی جاتی ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا. یہ سب کیا ہے؟ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ کس کو بتانے کی ضرورت ہے؟ تو یہ ریاکاری کے سلسلے میں مسلم کی ایک حدیث ہے، اور میرے لیے تو یہ حدیث بہت ہی ڈرانے والی ہے، یقیناً ہر ایمان والے کے لیے ڈرانے والی ہے. حدیث بہت لمبی ہے، میں آپ کو اس کا مفہوم بتاؤں گی آسان الفاظ میں، کہ روز قیامت ریاکاری کے ساتھ جو بھی نیک عمل کیے گئے وہ کیسے ضائع ہوں گے. حدیث بتاتی ہے کہ اس دن ایک صدقہ خیرات کرنے والے کو لایا جائے گا اللہ کے حضور میں. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تم نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا یا اللہ میں نے تو تیرے لیے بہت کچھ کیا، یہ خرچ کیا، وہ خرچ کیا، یہ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو نے میرے لیے نہیں کیا، تو نے لوگوں کو دکھا سوری تو نے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ان میں واہ واہ چاہنے کے لیے کیا تھا. پھر اس کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اسی طرح ایک عالم کو لایا جائے گا اور قاری کو لایا جائے گا، علم سکھانے والا عالم قاری، اس کے ساتھ بھی یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، وہ کہے گا میں نے تو تیرے لیے علم سکھایا. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں، تم نے تو علم اس لیے سکھایا لوگوں کے لوگ تمہیں عالم کہیں. تو اس کا بھی یہی حال ہوگا. اور حتیٰ کہ بہادر شہید کو ایک لایا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا جو شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں. اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے میرے لیے کیا کیا؟ کہے گا میں نے تو جان تک دے دی آپ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تمہاری نیت یہ تھی کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. سوچیں کیسی یہ ڈرنے ریاکاری شرک اکبر سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے. اس سے بچنے کی، اس کو سمجھنے کی بہت شدید ضرورت ہے. ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، کوشش رہنے کی. اپنی نیت کو ہر وقت چیک کرتے رہنا چاہیے. ہر وقت چیک کریں میری نیت کیا ہے، میری نیت کیا ہے. کسی کام کے پیچھے بھی اپنی نیت کو چیک کریں کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں، میں چاہتی کیا ہوں. خود یہ چیکنگ خود انسان کر سکتا ہے. کوئی دنیا کا بندہ آپ کی نیت کی چیک نہیں کر سکتا. میری نیت آپ چیک نہیں کر سکتے، آپ کی نیت میں چیک نہیں کر سکتی. تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے ریاکاری کو سمجھنا اور اس سے بچنا. تو واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. کافر کون ہے یہاں پر؟ ہے کہ کافر قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. کافر یہاں پر عملی کافر مراد ہیں، یعنی ریاکار، جو ریاکاری سے یا من اور رضا سے اپنے صدقات کو ضائع کر دیتے ہیں، ان کو عملی کافر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق خرچہ نہیں کرتے نا. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم، تو وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، دکھاوا کر دیتے ہیں یا تکلیف دے دیتے ہیں یا احسان جما دیتے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ عملی کافر ہو گیا نا. اس لیے کہا جا رہا ہے. اور اس لیے بھی کافر کہا گیا کہ شرک خفی کرتے ہیں، ریاکاری. تو ایسے لوگوں کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی. کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ جب نیت ہی صحیح نہیں تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ دیکھیں ہدایت اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے؟ جو ہدایت چاہتا ہے. تو جس کی نیت ہی صحیح نہیں ہے، وہ ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں، تو جب اس کی نیت ہی صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کیسے دیں گے کہ وہ صحیح طریقے سے خرچہ کر سکے؟ سب سے پہلے تو خود اپنا پہلا اسٹیپ تو ہم نے لینا ہوتا ہے نا. پھر جب خود انسان چاہتا ہے ہدایت تو اس کو ہدایت ملتی ہے. تو یہاں اس آیت سے ہمیں ایک بہت خوبصورت اور اہم بات بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان والوں پر بہت مہربان ہے، بہت چاہتے ہیں ایمان والوں کو. کہ آپ دیکھیں صرف صدقات کی ترغیب یا موٹیویشن نہیں دی گئی ہے، بلکہ جن جن چیزوں سے صدقات ضائع ہو سکتے ہیں، اجر و ثواب ضائع ہو سکتا ہے، بار بار بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کھول کھول کر بتا رہے ہیں تاکہ یا ایھا الذین آمنوا جو ہے وہ محتاط ہو جائیں اور ان کو ان کی صدقات کا پورا پورا اجر ملے.
تو بہت ضرور خوبصورت بات ہے نا. دیکھیں بار بار بتایا جا رہا ہے یہ نہ کرو، من وضع نہ کرو، ریاکاری نہ کرو ورنہ ضائع ہو جائے گا. سوچ کے دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں بار نہیں بتاتے تو خدا نہ کرے ہم تو ضائع ہی کرتے رہتے ہیں اپنے صدقات. اور دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا، من اور رضا اور ریاکاری، اللہ کے لیے دینے کے معاملے میں یہ اگر آپ غور کریں تو انسان کی شخصیت کو باہر سے اندر تک، اندر سے باہر تک کھول کر رکھ دیتی ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے، سمجھیں کہ ریاکاری کے ساتھ کوئی خرچہ کر رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، احسان جما رہا ہے، تو انسان کی شخصیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اس کی نیت کیا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے، چاہتا کیا ہے. تو بہرحال بہت ضروری بات جو یہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے، نیت کا اخلاص. دعا کرتے ہیں نا اللہم اخلصنا لوجہک الکریم، یا اللہ ہماری نیت اپنے لیے خاص کر دے. تو اخلاص نیت، بیج کا اعلیٰ ہونا سب سے پہلے بہت ضروری ہے. پھر اگلی مثال دی جا رہی ہے برعکس لوگوں کی. یہ تو ریاکاری کے ساتھ خرچہ تھا، دوسرے اس کے برعکس لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. مثل الذین، مثال ان لوگوں کی، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں کو، ابتغاء مرضات اللہ. پہلے ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو غلط طریقوں سے انفاق کر کے، انفاق فی سبیل اللہ کر کے اپنے صدقات کا اجر ضائع کر دیتے ہیں. اب کن لوگوں کا ذکر ہے؟ جن کے صدقات اللہ کے ہاں مقبول ہیں، جن کا اجر محفوظ ہو جاتا ہے، ان کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغاء مرضات اللہ، ابتغاء چاہنے میں، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا چاہنے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. اور کس لیے خرچ کرتے ہیں؟ بتثبیتاً، تثبیتاً جمانے میں. تثبیتاً کا لفظ جو ہے وہ ثبات سے ہے، جمانا، مضبوط کرنا، مستحکم کرنا. وتثبیتاً من انفسہم، اور اپنے نفسوں کو جمانے میں خرچ کرتے ہیں. اپنے نفسوں کو کس چیز پر جمانے میں خرچ کرتے ہیں؟ ایمان پر جمانے میں، نیکی پر جمانے میں، خیر اور بھلائی پر جمانے میں خرچ کرتے ہیں. تو دو چیزیں بتائی جا رہی ہیں جن کا جو صدقات کی مقبولیت کا، قبولیت کا باعث ہیں اور جن کا اجر محفوظ رہتا ہے. نمبر 1، اللہ کی رضا چاہنے میں خرچ کرنا. ہر چیز میں ہر وقت اللہ کی رضا مقدم رکھنا. تو یہ چیز سیکھنی پڑتی ہے، سیکھنے سے آتی. کوئی چیز بھی، کوئی کام بھی اگر آپ کر رہے ہیں، دنیا کا، آخرت کا، ہر چیز کی رضا اللہ کے لیے کرنا، یہ ایک ٹپ ہوتی ہے جو انسان سیکھتا ہے. تو یہ سیکھنا چاہیے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے. اور دوسری چیز بتائی جا رہی ہے کہ وہ تثبیتاً من انفسہم، جمانے کے لیے اپنے نفسوں کو. کس چیز پر جمانے کے لیے؟ نیکی پر جمانے کے لیے اپنے نفسوں کو، اس لیے خرچ کرتے ہیں. یہ دو وجوہات سے جو خرچ کرتے ہیں تو ان کا جو ہے خرچہ مقبول ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راہ میں. اب یہ جو بات آئی ہے نا کہ جو خرچ کرتا ہے تثبیتاً من انفسہم، اپنے نفسوں کو جمانے میں، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے دل ایمان پر کیسے ثبات اختیار کرتا ہے، نیکی پر کیسے جمتا ہے، یہ سوچنا چاہیے نا کہ تثبیتاً کا یہ جو لفظ ہے کہ نیکی پر ثبات، نیکی پر جمنا، ایمان میں بڑھنا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیسے ہوتا ہے. تو دیکھیں کیسے ہوتا ہے. نمبر 1 عمومی وجہ ہے. دیکھیں ہم کسی وقت اللہ کی راہ میں کچھ دیتے ہیں، اس وقت ہمیں خیال آتا ہے کہ یہ تو بہت بڑی رقم ہے، نکل گئی تو بجٹ آؤٹ ہو جائے گا، فلاں جو ہماری ضرورت ہے وہ رہ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ دل پر کنٹرول کر کے، وسوسے پر قابو کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ کہیں سے آپ کو اچانک جو ہے کمپنسیشن ہو جاتی ہے، ان ایکسپیکٹڈ آپ کو پیسے مل جاتے ہیں. کوئی آپ کا مدتوں سے لیا ہوا ادھار واپس کر دیتا ہے، کہیں سے آپ کو کوئی بونس مل جاتا ہے، کوئی پیسہ کہیں سے بھی آپ کو آ جاتا ہے، کوئی پروفٹ آپ کو مل جاتا ہے کہیں سے. ہاں، اب کیا ہوتا ہے؟ دل جم جاتا ہے اس بات پر کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے، لٹرلی ہوتا ہے اگر آپ اس کو ایمان کے ساتھ سوچیں تو. اب یہ بھی ضروری بات ہے نا، ایمان دل میں ہوگا تو کوئی ایسا سوچے گا کہ یہ جو مجھے ریٹرن ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہوا ہے. یہ بھی ایمان ہونا ضروری ہے. یہ نہ سوچے نا کہ یہ تو پروفٹ ہونا ہی تھا اور ادھار تو واپس آنا ہی تھا. نہیں،
اگر ایمان کے ساتھ سوچیں گے تو یہ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، صرف سوچنے کی اور سمجھنے کی بات ہے۔ تو یہ تو عمومی ایک وجہ ہے کہ دل جم جاتا ہے انسان کا، لیکن بہرحال اس لیے یہ سوچ کر نہیں خرچ کرنا چاہیے کہ ہمیں ریٹرن ملے گا اور واپس ملے گا۔ خرچہ تو صرف اللہ کے لیے کرنا ہے نا، فی سبیل اللہ۔ دوسری ریزن کیا ہوتی ہے، اصل چیز جو ہے، جب انسان اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی خرچ کرتا ہے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا ہنر، اپنی صلاحیتیں، تو اس کے دل میں جو خوشی اور اطمینان اترتا ہے، جو اس کو سکون دیتی ہے یہ چیز، اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرنا، اس سے اس کا دل بار بار اس قسم کا خرچہ کرنے کو چاہتا ہے۔ کوئی بھی چیز جب وہ خرچ کر رہا ہوتا ہے تو یہ چیز جو ہے، یہ خوشی اور اطمینان جو اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کر کے حاصل ہوتا ہے، یہ انسان کو تثبیت نفس عطا کرتا ہے، نفس کو جماتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے نیکی کر کے، اللہ کی راہ میں کچھ بھی اپنا خرچ کر کے، اپنی محنت لگا کے، اپنا ٹائم دے کے، کچھ بھی اپنا مال دے کے جو سکون حاصل ہوتا ہے، وہ انسان کو اس بات پر موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ بار بار اللہ کی راہ میں خرچہ کرے۔ تو یہ اس طرح سے تثبیت نفس حاصل ہوتا ہے انسان کو۔ نمبر 3، انسان کو ہمیشہ دیکھیں اس چیز کی قدر زیادہ ہوتی ہے جو وہ اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے خریدتا ہے مفت کے مقابلے میں۔ وہ مثل مشہور ہے نا، مال مفت دل بہرم۔ تو جو مفت چیز ہوتی ہے اس کی اتنی قدر نہیں ہوتی جتنی قدر اس چیز کی ہوتی جو آپ نے اپنے پیسے خرچ کر کے لی ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح دین کا معاملہ ہے، اگر ہم دین کے لیے، قرآن کے لیے، اللہ کے لیے اپنا کچھ خرچ نہیں کریں گے، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا ہنر، اپنے مشغلوں کی قربانی نہیں دیں گے، کچھ اپنے آرام، اپنے نیند کی قربانی نہیں دیں گے، اس وقت تک ہمیں صحیح معنوں میں دین سے محبت نہیں ہو سکتی، ٹھیک؟ دین سے قربت حاصل نہیں ہو سکتی جب تک آپ قربانی نہیں دیں گے، جب تک آپ کچھ خرچ نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر صحابہ کرام کو دیکھ لینا، انسان تھے نا ہمارے جیسے، ان کو دین سے اتنی محبت کیوں تھی؟ کیونکہ انہوں نے قربان کیا تھا، بہت کچھ قربان کیا تھا دین کے لیے، تو اس لیے ان کو دین سے محبت زیادہ تھی۔ تو ہمیں بھی دین سے محبت کب ہوگی؟ جب ہم کچھ نہ کچھ اپنا دین کے لیے خرچ کریں گے، مال، وقت، ہنر، کچھ قربان کریں گے، اپنا آرام، نیند، دنیاوی مشغلے، تو اس وقت دین سے محبت ہوگی۔ تو بہرحال جو ان دو اغراض کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، ابتغاء مرضات اللہ، اور اپنے نفس کو، وہ تثبیتا من انفسہم، اپنے نفسوں کو جمانے کے لیے، نفسوں کو جمانے کے لیے، کس چیز پر جمانے کے لیے؟ نیکی پر جمانے کے لیے، اپنے آپ کے نفسوں کو نیکی بلائی پر جمانے کے لیے۔ تو ایسا شخص جو ان دو وجوہات کی وجہ سے خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، یاد رکھیں کہ وہ کبھی پچھتاوے کا شکار بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو کچھ نہ کچھ تو ضرور بڑھ چڑھ کے حاصل ہو جاتا ہے۔ پیسہ نہیں بھی حاصل ہوتا، ریٹرن ہوتا، تو سب سے بڑھ کر جو دل کا سکون، اطمینان، جو اس کا ایمان بڑھتا ہے، جو وہ نیکی پر جمتا ہے، وہی بہت بڑی چیز ہوتی ہے جو اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ تو صدقات دے کر دل کا جمنا، جو تثبیت نفس ہے، یہ ہو جانا ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ جب انسان، آپ کچھ بھی صدقہ کرتے ہیں، چاہے کوئی بھی چیز کر رہے ہیں، تو آپ کے دل کو جو سکون ہے، اطمینان حاصل ہوتا ہے نا، جو تثبیت نفس، یعنی نفس جو جم جاتا ہے دل مزید نیکی کرنے پر، وہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے انسان کے لیے۔ اور ایک بات اور بھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اور ہمیں دل میں یہ خیال ہے کہ یا اللہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میری نیکی مقبول ہوگی، تو بزرگوں کے مطابق نیکی کی مقبولیت کا اس طرح پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کو ایک اور نیکی کی توفیق فوراً مل جائے تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی نیکی مقبول ہو گئی، اور اسی طرح پھر نفس جمتا چلا جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مثال جن کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اپنے نفسوں کو نیکی پر جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال آگے دے رہے ہیں ایک اور بہت خوبصورت طریقے سے، کہ اب ان کی مثال کیسی ہے جو ان دو وجوہات کے بنا پر خرچ کرتے ہیں۔ کمثلی مانند مثال جنتن، ایسے لوگوں کے خرچے کی مثال، ان کی مثال کیسی ہے جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، اپنے نفسوں کو نیکی پر جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ کمثلی مانند مثال جنتن، ایک باغ کے ہے، تو وہ باغ کہاں پر ہو؟ بربوتن، اونچی جگہ پر ہو،
اور ربوہ کے معنی میں نے آپ کو بتایا تھے کہ ربوہ کے معنی ہوتے ہیں ایک سرسبز زمین اونچی جگہ پر جو ہو اور زرخیز ہو، پھلنے پھولنے والی ہو. تو ایسے لوگوں کے خرچے کی مثال ایک باغ کی سی ہے جو کیسی زمین پر ہو، اونچی جگہ پر، بہت ہی زرخیز زمین، پھلنے پھولنے والی جگہ پر ہو. پھر کیا ہو، اصابہا، پھر پہنچے اس کو، اس باغ کو، وابل، تیز بارش، فآتت، تو وہ لائے، وہ دے، اکلہا، پھل اپنا، ضعفین، دگنا پھل دے. فعلم، پھر اگر نہیں یوسبہا، پہنچے اس کو، وابل، تیز بارش، فتل، تو ہلکی بارش ہی اس کو زرخیز کر سکتی ہے. واللہ بما تعملون بصیر. اب کیا مثال دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کے خرچے کی مثال جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اپنے نفس کو نیکی پر جمانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی سی ہے جو ایک اونچی جگہ پر ہے. تو برب وطن جو ہے، باغ کی جگہ جو ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مومن کا دل ہے، زرخیز دل، اخلاص والا، جس میں نیکی پھلتی پھولتی ہے، جو جس کی زمین ہی اچھی ہے. صفوان نہیں ہے وہ کہ جس پر ہلکی سی مٹی کی طرح ہو، نہیں، پوری زرخیز زمین ہے نیچے، اچھا سبزہ اگانے والی، بیرب وطن. اور جس کے اوپر کیا ہو؟ تیز بارش، اصابہا، پہنچے اس کو، وابلن. تیز بارش کیا ہے؟ تیز بارش سے مراد مومن کا انتہائی خلوص سے، نیت سے کیا ہوا، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کیا ہوا خرچہ ہے، چاہے کسی بھی چیز کا خرچہ کر رہا ہو. خلوص نمبر ایک، زوردار بارش، انتہائی اخلاص کے نیت سے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے جو مال خرچ کر رہا ہے. اور نمبر دو، بارش کیا ہے؟ جو خرچ کیا اس کی تعداد بہت زیادہ ہو، ہر قسم کی نیکی بڑھ چڑھ کے کر رہا ہو. دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ اخلاص بہت زیادہ ہے، تیز بارش کی مانند ہے، یا نیک کام بہت زیادہ ہے، تیز بارش کی مانند ہے، نیک اعمال کی تعداد زیادہ ہے. تو جس نے بھی بہت اخلاص سے، نیت سے اللہ کی راہ میں نیک عمل کیے، یا بہت زیادہ خرچہ کیا، بہت زیادہ نیک عمل کیے اللہ کی راہ میں، تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ تیز بارش کیا کرے گی اس کے لیے؟ فآتت اکلہا ضعفین، تو اس کو دگنا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ بڑا چڑھا کے اس کا اجر اس کو دیں گے، کیونکہ اس کی زمینی زرخیز ہے نا، اور وہ بہت اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتے ہیں. تو فآتت، تو یہ تیز بارش جو ہے اس کی ضعفین، دگلا جو فائدہ کرے گی، دگنا پھل لے کر آئے گی. اب پچھلی سے آپ کمپیئر کریں، اول تو وہاں پر زمینی خراب تھی، صفوان تھی، چٹیل پتھر تھا. یہاں کیا ہے؟ جنتن برب وطن ہے، زمینی بہت اچھی ہے، اخلاص بہت موجود ہے. اور وہاں پر تیز بارش پھر اسی حساب سے کیا تھی کہ ریاکاری سے کیا ہوا عمل تھا، ریلیٹ کر کے تھا، ریلیونٹ تھا. اور یہاں پر تیز کیا بارش ہے؟ اخلاص سے کیا ہوا عمل ہے، ریاکاری موجود نہیں ہے. وہاں ریاکاری تھی، وہ سب بہا کے لے گئی. یہاں کیا ہے؟ اخلاص ہے. ایک اس کی دل کی سرزمین ہی بہت اخلاص والی ہے، اخلاص سے نیت موجود ہے. تو اس کے اوپر اب اگر جب وہ نیک عمل کی بارش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو اکلہا ضعفین، دگنا پھل لاتی ہے، یہ دگنا اس کو اجر ملتا ہے. لیکن کبھی اگر ایسا ہو کہ وہ بہت زیادہ کسی وقت نہ خرچہ کر پائے اللہ کی راہ میں، تھوڑا خرچہ کر پائے کسی بھی وجہ سے، فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَتَلْ، تو ہلکی بارش بھی پھل لے کر آئے گی. یعنی کسی وقت اگر ایسا اخلاص والا شخص بہت زیادہ جو خرچہ کرتا ہے، بہت زیادہ اخلاص نیت ہے، اگر زیادہ خرچہ نہ بھی کر پائے، تھوڑا وہ خرچہ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، لیکن اخلاص تو اپنی جگہ موجود ہے نا. زمین تو زرخیز ہے، باغ اس کا برب وطن پہ ہے، پھل لانے والا ہے. تو ہلکی بارش، فتل، وہ ہی پھل پھول اگا دے گی، وہی پھل پھول دے دے گی، کیونکہ اخلاص موجود ہے، نیت صحیح ہے، بیج صحیح ہے، زمین صحیح ہے. تو پھل تو تھوڑے عمل میں بھی آئے گا، اجر و ثواب ملے گا. اور کوئی بھی موسم بہرحال خالی نہیں جائے گا، ہر موسم میں اس کو کچھ نہ کچھ ضرور پھل ملے گا. کیوں پھل ملے گا؟ کیونکہ دل کی زمین اچھی ہے، اخلاص والی ہے، نیت بیج اچھا ہے، ابتغاء مرضات اللہ ہے. تو اس لیے تیز بارش ہو گئی، زیادہ عمل کر لیا، بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ کیا، ضعفین، دگنا پھل ہے. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر کسی وقت تیز بارش نہ بھی ہوئی، بہت زیادہ خرچہ نہ بھی ہوا، کسی وقت کم خرچہ ہوا اللہ کے راہ میں، فَتَل، ہلکی بارش ہوئی، تب بھی پھل پھول ضرور آئیں گے، کیونکہ اخلاص نیت موجود ہوگی
اور اللہ تعالیٰ یہ سب باتیں جانتا ہے نا، اس لیے ایسا ہوگا. واللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو بصیر، خوب خوب دیکھنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کے دل میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کتنا شوق ہے، کتنی تڑپ ہے، کیا اس کے حالات ہیں، کیا اس کی نیت ہے، کتنا خرچہ وہ کر سکتا ہے، کتنا اس سے بڑھ کے کر رہا ہے، آمدنی کیا ہے، حالات کیا ہیں، پھر بھی کر رہا ہے. یہ سب کون جانتا ہے؟ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس لیے تھوڑے میں بھی کبھی فصل بھی ہو، ہلکی بارش بھی ہو تو برکت ڈال دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوالٹی کاؤنٹ کرتی ہے. کوانٹٹی سے زیادہ کیا چیز کاؤنٹ کرتی ہے؟ عمل کی کوالٹی کاؤنٹ کرتی ہے. اخلاص اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اخلاص کو کاؤنٹ کرتا ہے. تو تیز بارش ہو، اخلاص کے ساتھ زیادہ اعمال کر لے تو دگنی پیداوار ہے. اگر کبھی تھوڑا بھی خرچ کیا لیکن اخلاص تو اپنی جگہ موجود ہے نا، اخلاص سے نیت سے فصل تو فوار بھی پھل لائے گی، موسم کوئی خالی نہیں جائے گا اس کا. وہ والا سلدا والا حال کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہر حال میں فصل پیداوار ضرور ہوگی گی. تو بہت خوبصورت مثال ہے، یاد رکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور ان مثالوں کو یاد رکھنے سے ہی تو ہم اپنے صدقات کی حفاظت کر سکتے ہیں. پھر فرمایا یودو، کیا چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک. یودو کا جو لفظ ہے ود سے ہے، واو دال دال. ود جیسے محبت سے اوپر کی چیز ہوتی ہے، بہت زیادہ کسی چیز کو سے محبت کرنا، تمنا کرنا. ایک اور مثال آگے دی جا رہی ہے، اور یہ مثال بھی ریاکاری کیسے صدقات کو ضائع کرتی ہے اس کی مثال ہے، بہت زبردست قسم کی. یہ جو ایودو احدکم والی بات ہے، یہ ایک بہت جامع مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھائیں گے کہ ریاکاری کیسے سارا کیا کرایا ضائع کر دیتی ہے. سارا جو نیک اعمال ہوتے ہیں ان کو ایک ریاکاری کا جھٹکا کیسے ضائع کر دیتا ہے، یہ اس مثال کے ذریعے سمجھایا جائے گا. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ یودو، کیا چاہتا ہے، احدکم تم میں سے کوئی ایک، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ چاہے گا، ان تکونا کہ ہو اس کے لیے جنت ایک باغ ہو، من نقیل کھجوروں کا، و انابن اور انگوروں کا، تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بھی بہتے ہوں، بڑا زبردست باغ ہو تمہارے لیے. تم میں سے کوئی ایک چاہتا ہے؟ سبھی چاہتے ہیں کیسا باغ ہو. اور کیا ہو، لہو فیہا، اس کے لیے یعنی باغ والے کے لیے، اس باغ میں من کل ثمرات، ہر طرح کے پھل ہو، ہر طرح کے پھل موجود ہوں. ٹھیک ہے، اب کیا کہا جا رہا ہے، دوبارہ سے اس کو سمجھے پھر آگے چلتے ہیں. ایک مثال دی جا رہی ہے کہ ایک شخص ہے، تم میں سے کوئی بھی وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک باغ لگاتا ہے اور اس کو خوب خوب سجاتا سنوارتا ہے، خوب محنت کرتا ہے. اس میں کھجور کے درخت بھی ہیں اور اس میں انگور کی بیلیں بھی ہیں. اب کھجور کا خاص طور پر ذکر کیوں ہے؟ کیونکہ کھجور کے جو باغ ہوتا ہے اس کو لگانے میں بہت ٹائم اور بہت محنت لگتی ہے. آلموسٹ 30 ایئرس میں کھجور کا جو درخت ہے میچور ہوتا ہے کہ وہ پھل دے سکے. اور یہی حال انگور کی بیلوں کا ہوتا ہے کہ بہت نازک ہوتی ہیں اور بہت کیئر چاہتے ہیں، اور یہ دونوں بہت ہی منافع بخش پھل ہیں. تو ایک شخص ہے جو اس طرح کا باغ لگاتا ہے جس کے اندر کھجور بھی ہے، بہت محنت کرتا ہے، سالہ سال محنت کرتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، وقت لگاتا ہے. انگور کی بھی بیلیں ہیں اس کے اندر، نہریں اس کے نیچے بہ رہی ہیں جو جنت کی خوبی ہے. لہو فیہا من کل ثمرات، اور بھی اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، صرف انگور اور کھجور نہیں ہے، اور بھی کئی طرح کے پھلدار درخت ہیں. یعنی ایسا باغ ہے جس کے اوپر اس شخص نے بہت محنت کی ہے، ساری عمر لگا دی ہے، بہت دفعہ اور سارا اپنا پیسہ لگا دیا ہے، ساری عمر لگا دی ہے، سب کچھ کر دیا ہے. پھر کیا ہو، ایسا باغ تو اس نے لگا لیا، وہ اصابہ، اور پہنچے اس کو الکبر، بڑھاپا. جس شخص نے یہ باغ لگایا ہے، اتنے سال لگا دیے، اب کیا ہے، اس کو بڑھاپا پہنچ گیا. وہ لہو، اور اس کے لیے ذریتن، اولاد ہو، ضعفاء، جو کمزور ہوں، بچے اس کے چھوٹے ہوں. ابھی بچے چھوٹے یعنی ظاہر ہے جب 30-40 سال وہ باغ میں لگا رہا تو شادی سے لیٹ کی ہوگی، تو بچے چھوٹے ہیں، کمزور ہیں. یا ضعفاء کا مطلب ذریتن ضعفاء، یعنی اس کی جو اولاد ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس کی مدد کر سکے، کمزور محتاج ہے. تو اب کیا ہو کہ جب اس نے یہ باغ لگا دیا
باغ تیار ہو گیا، کھجور بھی ہیں، انار بھی ہیں، ہر قسم کے پھل ہیں، تو وہ سوچتا ہے کہ اب بیٹھ کے بڑھاپے میں جب اس کو بڑھاپا پہنچا ہے، ہاں وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ، تو وہ بیٹھ کے آرام سے بڑھاپے میں اس کی کمائی کھائے گا، یہ امید رکھتا ہے کہ اب اس کو کچھ کرنا نہ پڑے گا، باغ سے اتنی آمدنی ہوگی تو میں تو بس اب بہت سوکھا ہوں، آرام سے بیٹھ کے اس سے کھاؤں گا۔ تو اب اچانک کیا ہو، فَأَصَابَهَا، پھر پہنچے اس کو باغ کو، اِعْصَارٌ، ایک بگولا، ٹرناڈو، کیسا بگولا، فیہ نارن، جس میں آگ ہو، آگ کا بگولا آ کے اچانک باغ پہ گر جائے، فاحترقت، تو وہ جل جائے، جلا کر راکھ کر دے، یہ عمر بھر کی کمائی کو، سارے باغ کو۔ فاحترقت کا لفظ ہے نا، حرکہ سے حریق آگ کو کہتے ہیں، عذاب الحریق کا لفظ قرآن میں آتا ہے، اور احترقہ کے معنی ہوتے ہیں جل کر راکھ کر دینا۔ تو اب اس نے تو ساری عمر لگا دی باغ میں، اتنا زبردست باغ، بڑھاپا آ گیا، اس نے سوچا اب تو میں بیٹھ کے آرام سے کھاؤں گا، تو کیا ہوا، اچانک تو بگولا گر گیا آگ کا، جلا کر راکھ کر دیا اس نے باغ کو، اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، ساری عمر بھر کی کمائی محنت سب اکارت ہو گئی۔ اب نہ تو وہ خود اس قابل ہے کہ دوبارہ باغ کو لگا سکے، بوڑھا ہو گیا نا، اصابہ الکبر، نہ یہ اولاد کام آنے والی ہے، کمزور ہے یا چھوٹی ہے یا خود بھی محتاج ہے، اولاد کچھ بھی ہے، کام نہیں آ سکتی، جیسے روز قیامت بھی کام نہیں آئے گی۔ تو بہرحال یہی حال ریاکاری اور دکھاوے کے لیے خرچ کرنے والوں کا روز قیامت ہوگا۔ مثال کیا ہے؟ یہی حال دکھاوے اور ریاکاری کے ساتھ نیکیاں کرنے والوں کا روز قیامت ہوگا، کہ جتنی نیکیاں انہوں نے اپنی زندگی میں کی، بے شک ہر قسم کی نیکی کرتے رہے، زبردست قسم کا باغ لگایا، کھجوروں کا، انگوروں کا، ہر آسپیکٹ سے نیکی بلائی کے کام کیے، لیکن شیطان نے ان کی نیت پر غلبہ کیا ہوا تھا، اور ریاکاری اور نمود و نمائش ان کی نیت میں شامل رہی، تو کیا ہوگا، وہ سمجھیں گے کہ وہاں جا کر ان کو تو بہت کچھ ملنے والا ہے، وہ تو بہت نیکوکار ہے، ہر آسپیکٹ سے نیکی کی ہے، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو ان کا باغ جل کے راکھ ہو چکا ہوگا، کوئی ان کو ریاکاری کی وجہ سے سارا اجر و ثواب نیکیوں کا ضائع ہو جائے گا، جب اللہ کے ہاں پہنچیں گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا، سب فاترکت، کیونکہ اس کے اوپر اصابہ اعصار فیہ نار، ریاکاری کا آگ کا گولا پڑ چکا تھا، تو سب کچھ ضائع ہو جائے گا، اور دنیا میں تو یہ بات کا احساس بھی نہیں ہوتا، وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ لگا لگایا باغ تو ریاکاری جلا چکی، ہاں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا، اور وہاں تو پھر کچھ کرنے کی مہلت بھی ہوگی نہیں ہوگی، اور نہ کچھ کر سکے گا انسان، کیونکہ وہ تو دار الجزا ہے، دار العمل تو ہے ہی نہیں، اور وہی نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی، اور نیکی کوئی بچے گی نہیں، ریاکاری ضائع کر چکی ہوگی، اور اولاد تو قرآن کئی جگہ بتا چکا ہے کہ کام نہیں آئے گی، بس ذریۃ ضعفاء۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوچو، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے ایود احدکم، کہ تم ہر آسپیکٹ سے نیکی کرو، نیکیاں بڑھ بڑھ کے کرو، ہاں ذرا غور کرو اس بات پر، اور سارا کیا کرایا تمہارا ریاکاری کی نیت اگر شامل ہو جائے تو جل کر راکھ ہو جائے، اور وہاں جا کر تمہیں کچھ بھی نہ ملے۔ سوچو، ایود احدکم، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی ایک کہ ایسا ہو؟ تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا، تو سوچنے کی بات ہے نا کہ ریاکاری کس طرح تمام اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے نا، آپ دیکھیں حج کر کے آتے ہیں لوگ، اتنی محنت کر کے آتے ہیں، سب کچھ کر کے آتے ہیں، لا علمی ہوتی ہے بعض دفعہ جو ریاکاری کروا دیتی ہے، علم ہونا چاہیے کہ ریاکاری کیا چیز ہے۔ اتنا ذکر ہوتا ہے، اتنا ذکر ہوتا ہے، میں نے اتنے عمرے کیے، میں نے اتنے طواف کیے، وہاں پر بھی مقابلے ہو رہے ہوتے ہیں، اچھا تم نے 2 کیے، میں تو روز کے 5 کرتی ہوں، ہر نماز کے بعد کرتی ہوں، کس کو بتا رہے ہیں ہم، کس کے لیے کر رہے ہیں ہم، کس کے لیے کرتے ہیں طواف، بتائیں مجھے، ہاں؟ اور اگر آپ کہیں کہ موٹیویشن ہوتی ہے، تو موٹیویشن بھی کس چیز کی ہوتی ہے؟ وہ تو مقابلہ ہو گیا نا۔ اگر میری دوست نے آ کے مجھ سے کہا کہ تم 2 کرتی ہو، میں تو 5 کرتی ہوں، میں نے اگلے دن کہا میں بھی 5 کروں گی، تو اب میری نیت کس کے لیے ہے؟ آ گئی نا کھوٹ نیت میں کہ میں تو مقابلے پہ آ گئی۔ تو یہ ریاکاری اس طرح اعمال کو ضائع کرتی ہے، کیا کرایا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر یہ جو آیت ہے اس کی ایک اور طرح سے بھی تفسیر کی گئی ہے، جو حضرت عمر سے مروی ایک بخاری کی حدیث میں آتا ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تقریباً یہی بات ہے، لیکن بہرحال وہ حدیث ہے، میں آپ کو اس کو سنا دیتی ہوں پڑھ کے۔ نیک اعمال کو برباد کرنے والے کی مثال، اس کی ہیڈنگ ہے حدیث کی،
ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، تو انہوں نے اس آیت کا مطلب پوچھا صحابہ سے، یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، کیا یبدو احدکم، کہ بتاؤ ذرا کہ اس کے کیا معنی ہے. تو اکثر صحابہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا. تو ان کو غصہ آ گیا، کہتے ہیں صاف صاف کہو کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. تو اس وقت ابن عباس بھی وہاں پر موجود تھے، ابن عباس سے ہی مروی یہ روایت ہے. تو ابن عباس کہنے لگے کہ امیر المومنین، میرے دل میں ایک بات سمجھ میں آئی. انہوں نے کہا بھتیجے بتاؤ، اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو. تو ابن عباس نے کہا کہ اللہ نے یہ عمل کی مثال بیان کی ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثال بیان کی ہے وہ انسان کے اعمال کی مثال ہے. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کون سے اعمال کی؟ تو ابن عباس جواب نہیں دے پائے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ یہ ایک مالدار شخص کی مثال ہے جو اللہ کی اطاعت میں ساری عمر عمل کرتا رہتا ہے، پھر اللہ شیطان کو اس پر غالب کر دیتا ہے اور وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اور اس کے نیک اعمال سب کے سب فنا ہو جاتے ہیں. یعنی کافی عمر تو وہ نیک اعمال میں لگا دیتا ہے، یہ بتایا حضرت عمر نے، لیکن آخری عمر میں اس پہ شیطان غالب آ جاتا ہے اور وہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے. اور آخری عمر میں کیونکہ گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے، اس لیے اس کا سب کیا کرایا ضائع ہو جاتا ہے. اور بخاری کی ایک اور روایت میں ایک اور طرح سے بھی اس کو بیان کیا گیا ہے. اس میں ایسے بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص ساری عمر نیک کاموں میں گزارتا ہے، لیکن آخری عمر میں گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، بدعات میں پڑ جاتا ہے، کسی قسم کے شرک میں گرفتار ہو جاتا ہے، غلط وصیت کر دیتا ہے، تو گویا وہ ساری زندگی کا نیکیوں سے بھرا پورا باغ جلا کر راکھ کر دیتا ہے. اس طرح بھی بتایا گیا ہے. تو اس لحاظ سے، اس حدیث کے لحاظ سے یہ مثال صرف صدقے کی نہیں ہے. کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی غلط کام انسان کا نیکیوں کا لگایا باغ جلا کے راکھ کر سکتا ہے. تو خلاصہ کیا ہے؟ اس مثال کے ذریعے سمجھایا کیا گیا ہے کہ نیک اعمال صرف کرنا کافی نہیں ہے، زیادہ ضروری ان کی پوری پوری محافظت ہے. اور کچھ دن کی، کچھ سالوں کی محافظت نہیں ہے، مرتے دم تک محافظت ہے. مرتے دم تک انسان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرا کوئی میں ایسا عمل نہ کر دوں، کوئی غلط رویہ نہ ہو جائے کہ سارا کیا کرایا میرا ضائع ہو جائے. یہاں بھی دیکھیں نا، جس انسان کی مثال دی گئی ہے، بوڑھا ہو گیا تھا، اب تو جانے کا وقت تھا اس کا. یہ جو حدیث سے ریلیٹ کریں نا، جانے کا وقت ہے نا، وَأَصَابَهُ الْكِبْرُ. تو اب کیا ہوا؟ جانے سے پہلے پہلے سب کچھ ضائع کر گیا. کوئی غلط کام کر دیا، کچھ ریاکاری کر دی، جس حدیث نے جیسے بتایا، کوئی شرک کر دیا، کوئی بدعت. تو اب تو وہ خود جانے کا ٹائم ہے، خود کر نہیں سکتا، بچے اس قابل نہیں ہیں. بچے دوفا اس لحاظ سے بھی ہو سکتے ہیں نا کہ صدقہ جاریہ بننے کے قابل ہی نہ ہو. یہ بھی ایک خوش قسمتی ہوتی ہے نا کہ آپ کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو یہ بھی بہت ہی خبردار اور ڈرنے والی باتیں ہیں جو بتائی جا رہی ہیں، اور ڈرنا چاہیے. ایمان کو امید اور ڈر کے درمیان ہی ہونا چاہیے، تبھی ایمان جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. تو بہرحال پتہ یہ چل رہا ہے کہ انسان کو آخری لمحے تک اپنے نیک اعمال کی محافظت کرنی ہے، کہ کوئی غلط رویہ، کوئی شرکیہ عمل، کوئی بدعت کا کام نہ ہو جائے، احسان کا رویہ نہ کر لیں، اذیت نہ دے دیں کسی کو، غلط وصیت نہ کر جائیں. یہ سب اس حدیث میں بتایا گیا، ورنہ کیا کرایا ضائع ہو سکتا ہے اور روز آخرت کچھ ہاتھ نہ آئے، سب کچھ یہیں پر ضائع ہو جائے، نل اینڈ وائٹ، اور وہاں پہنچے تو خالی ہاتھ، خدا نہ کرے. تو بہت ضروری بات ہے نیکیاں کر کے ان کی حفاظت کرنا. حفاظت کرنا جو اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے ہیں، حفاظت کرو تاکہ اجرہم عند ربہم محفوظ رہے اور تمہارے لیے فائدہ مند ہو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیات. لعلکم تتفکرون، کھول کھول کر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اپنی آیات کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. مثالیں دے دے کر بیان کر رہے ہیں کہ کیسے ضائع کر دیتے ہیں صدقات کو چیزیں یہ ساری. تو سمجھو، تفکر کرو، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو. کس چیز پر غور و فکر کرو؟ سوچو، اس چیز پر غور و فکر کرو کہ فی سبیل اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. سمجھ جاؤ، فی سبیل اللہ پر تفکر کرو. تو لوگوں کو نہ بتاؤ، من اور رضا سے کام نہ لو، ریاکاری نہ کرو، یہ غور و فکر کرو. یہ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں آیات، تاکہ تمہاری نیکیاں محفوظ رہ سکیں،
ان کا اجر و ثواب تم روز قیامت پا سکو، اور اگر کچھ ایسا غلط چیز کر چکے ہو تو توبہ کر لو، ابھی سمجھ جاؤ، پتہ چل گیا نا۔ تو فی سبیل اللہ کو سمجھنے پر تفکر کرو اور شیطان کی چالوں سے بچنے کی کوشش کرو، آخری دم تک محافظت کرو اپنے نیک اعمال کی، کیونکہ شیطان آخری لمحے تک بھٹکانے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ آپ کو پہلے میں ایک دفعہ تفسیر میں بتا چکی نا، جو امام احمد بن حنبل تھے ان کے بارے میں، امام آخری ٹائم تھا، ان کا نزا کا عالم تھا، اور وہ بار بار جو نیند بے ہوشی میں کہہ رہے تھے نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو ان کے بیٹے نے پوچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا شیطان میرے سامنے آ رہا ہے کہ تم تو بچ کے نکل گئے، تو میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ نہیں ابھی نہیں، جب تک پوری طرح میں اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان کے ساتھ نہ پہنچ جاؤں۔ تو دیکھیں وہ تو آخری لمحے تک کوشش کرتا ہے۔ تو بہرحال پچھلی کئی آیات سے انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، صدقات کی بہت زیادہ تاکید موٹیویشن ہے، اور صدقات سے مراد صرف مال خرچ کرنا نہیں ہوتا، یہ بھی بہت ضروری بات ہے جو سوچنے کی اور سمجھنے کی ہے۔ صدقات میں مال کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں آتی ہیں جو ہم دوسروں کو صدقہ کر سکتے ہیں، مثلا دعا، اچھا مشورہ، اچھی بات، دوسروں کو علم سکھانا، مسکرا کر دیکھنا، یہ سب حدیث کے مطابق احادیث کے مطابق آپ کو بتا رہے ہیں۔ مسکرا کر دیکھنا، دوسرے کی کسی بھی قسم کی مدد کرنا، دوسرے کو وقت دینا، اچھی چیز کے لیے وقت دینا، اولاد کی اچھی تربیت کرنا، جسمانی محنت کے ذریعے مدد کرنا، جیسے کسی کا سواری پر اترنے چڑھنے میں آپ مدد کر دیں، کوئی معذور ہے بوڑھا ہے اس کی آپ گاڑی میں بیٹھنے میں اترنے میں مدد کر دیں، اور دوسرے کا کوئی سامان اٹھانے میں مدد کر دینا، دوسرے کو حوصلہ دینا جب وہ مشکل میں ہو، انسانوں جانوروں اللہ کی مخلوق سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا، دوسرے کو خوشی دینا کسی بھی طریقے سے، اللہ کی رضا کے لیے دوسرے کو معاف کر دینا، دوسرے کو عزت دینا اللہ کی رضا کے لیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا بہت بڑا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کسی کو اس کی ضرورت کی چیز ملنے کی جگہ بتا دینا، غم کے موقع پر تعزیت کرنا، تسلی دینا، راستہ بتانا، اچھی بات لکھ کر دینا، اندھے کو راستہ بتانا، بہرے کو زور سے بول کر کوئی بات سنا دینا، بیمار کی عیادت کرنا۔ عیادت تو بہت ریوارڈنگ ہوتی ہے، میں نے ابھی فیس بک پہ آپ کو پتا ہے اپنے فورم پہ ڈالا ہے، ایزی قرآن گائیڈ پہ چھوٹا سا لیکچر ہے اسی حدیث پر کہ عیادت کیسے ریوارڈنگ ہوتی ہے، تو سن لیجیے گا جیسے نہیں سنا۔ عیادت کرنا، دو جھگڑے کرنے والوں کی صلح کرا دینا، کسی کا راز رکھنا، کسی کے عیب کی پردہ پوشی کرنا، کسی دوسرے کو کوئی ہنر سکھا دینا، تو ہر وہ کام جس سے دوسرے کی بھلائی ہو سکے وہ صدقہ ہے، اور صدقات میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اگر سمجھ کر نیت کے ساتھ کریں تو دن بھر میں ہم بہت سارے صدقات کر سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ نیت اصل چیز ہے، بیج اچھا ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک نیت کا تعلق ہے نا، اس میں ایک اور بھی حدیث مسلم کی بڑی زبردست ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورت اور مالوں کو نہیں دیکھے گا۔ کس کو نہیں دیکھے گا؟ صورت اور مالوں کو نہیں دیکھے گا، پھر دیکھے گا کس کو؟ تمہارے دل اور اعمالوں کو دیکھے گا۔ تو صورت اور مال کو وہ کیوں دیکھے گا؟ دونوں چیزیں تو وہی دیتا ہے، دل اور اعمال کو دیکھے گا، کیونکہ دل جس نے جیسا اس نے دے کر بھیجا ہے وہ کسی نے مینٹین کر لیا اور ویسے ہی لے کر قلب سلیم پہنچ گیا تو وہ دیکھے گا، اس میں کمال ہے نا انسان کا، اس لیے اس کو وہ دیکھے گا کہ کیسا آپ نے مینٹین کیا ہے، اور اعمال کو دیکھے گا کیونکہ وہ بھی آپ اپنی محنت سے کرتے ہیں۔ تو باقی صورت اور مالوں کو تو دیکھے گا نہیں، جس میں بہت زیادہ محنت کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے لوگوں جو ایمان لائے۔ پھر کس سے خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا سے ہی خطاب ہے، جو الرٹ ہو جائیں، بہت امپورٹنٹ بات کہی جا رہی ہے۔ اور یا ایھا الذین آمنوا سے جب خطاب ہوتا ہے تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنا بھی لازم ہے، یہ چیز ایمان کا حصہ ہے، اگر عمل نہیں کیا تو ایمان میں خلل واقع ہو سکتا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، صدقے کی مقبولیت کے لیے کچھ مزید کنڈیشن یا آپ شرائط کہہ سکتے ہیں بیان ہو رہی ہیں۔ تو اس آیت میں یہ بتایا جائے گا کہ اللہ کی راہ میں کس قسم کی چیز خرچ کرنی ہے اور کہاں کہاں سے نکال کر خرچ کرنی ہے۔ پہلے ابھی تک ہم نے کیا پڑھا؟ خرچ کرنے والوں کی پراپرٹیز بتائی جا رہی تھی، ہاں؟
کہ خرچ کرنے والے کو کیسا ہونا چاہیے، مان اور رضا نہیں کرنا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے. اب کیا بتایا جائے گا؟ جو چیزیں تم نے خرچ کرنی ہے وہ کس قسم کی ہونا چاہیے اور کہاں کہاں سے نکال کے خرچ کرنی ہے. ٹھیک، چیزوں کے بارے میں بتایا جائے گا اللہ کی راہ میں. تو سب سے پہلی بات بتائی جا رہی ہے کہ یا الذین آمنوا انفقوا، خرچ کرو من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے. پہلی تاکید ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو کیا کرو؟ طیب چیزیں خرچ کرو. تو طیب کیا ہوتا ہے؟ طیب کی دو کنڈیشنز ہوتے ہیں. نمبر ایک، طیب کس کو کہتے ہیں؟ بہترین، پسندیدہ، مرغوب، اچھی کوالٹی کی چیز، گھٹیا، ردی، بیکار، بے وقت چیز نہ ہو، اور ظاہری طور پر حلال چیز اللہ کی راہ میں ایسی دینا چاہیے. اور دوسرا طیب کے اندر کیا کنڈیشن آتی ہے کہ اس چیز کو کمانے کا ذریعہ بھی طیب ہو، خود بھی حلال چیز ہو اور کمانے کا ذریعہ بھی حلال ہو. کیونکہ مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزیں قبول کرتا ہے. تو پہلی شرط بتائی گئی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. اے ایمان والو، تو کہاں کیا خرچ کرو؟ انفقوا من طیبات، طیب میں سے دو، عمدہ، بہترین، مرغوب، اچھی کوالٹی، حلال، کمائی کا طریقہ بھی حلال. اور پھر کہاں سے نکال کر خرچ کرنا ہے؟ ما کسبتم، پہلی بات ہے جو تم کمائی کرتے ہو. کسبہ کے مطلب کیا ہوتے ہیں؟ اپنے ہاتھ کی کمائی. تو پہلی کیا، کہاں سے خرچ کرو؟ ما کسبتم، جو اپنے ہاتھ سے تم کمائی کرتے ہو، جو تم نے محنت سے کمایا ہے. بے شک دیا اللہ نے، لیکن جس پر تم نے محنت کی ہے اپنے ہاتھوں کی کمائی، اس میں سے صدقہ کرنا بہت ضروری ہے. مثلا اپنی تنخواہ میں سے، اپنی ذاتی بزنس میں سے، اپنے ذاتی خرچ کے ملنے والے جو جیب خرچ ہوتا ہے اس میں سے، یا پھر ہر اس چیز میں سے خرچ کرنا ضروری ہے جو انسان کی اپنی ملکیت ہے. تو کیا پتہ چل رہا ہے؟ صرف شوہر کے پیسوں سے صدقہ نہیں کرنا، اپنے پیسوں میں سے بھی کریں، اپنی چیزوں میں سے بھی کریں، اپنے وقت سے کریں، اپنے ہنر میں سے کریں. صرف چیز کی بات تو نہیں ہوتی، صدقہ ہر چیز کا ہوتا ہے. یہی تو ابھی آپ کو میں نے بتایا. جو بھی آپ نے کمایا ہے، اپنا علم، اپنا ہنر، جو کچھ بھی آپ کے پاس اپنا ذاتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. تو بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر صدقہ کرنا ضروری ہے، ہر مسلمان پر. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس مال نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ نے فرمایا وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرے اور خود بھی اس میں سے فائدہ اٹھائے اور دوسرے کو بھی صدقہ کرے. لوگوں نے کہا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو آپ نے فرمایا تو پھر اچھی بات پر عمل کرے اور بری بات سے پرہیز کرے، یہ بھی صدقہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کہاں کہاں سے خرچ کرنا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طیب چیز کرو، اور کہاں سے نکال کے خرچ کرو؟ ما کسبتم، جو کمائی تم کرتے ہو. تو بنیادی طور پر یہ آیت جو ہے نا، یہ زکوٰۃ کے اوپر خاص طور پر اشارہ ہو رہا ہے کہ تمہاری جو کمائی ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کی انکم پہ سے زکوٰۃ لگتی ہے ایک خاص مخصوص کوانٹٹی کے اوپر. تو انفقوا من طیبات، پاکیزہ چیز ہو اور ہر اس چیز میں سے خرچ کرو، ما کسبتم، جو تم کمائی کرتے ہو. عام معنی بھی ہے اس کا، جو بھی آپ کی اپنی ذاتی چیزیں اس میں سے ضرور اللہ کی راہ میں خرچ کریں، جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا. تو پہلی بات کیا ہے کہ اپنی کمائی میں سے خرچ کریں. اور کہاں سے نکال کے خرچ کرنا ہے؟ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو اخرجنا، نکالا ہے ہم نے، لکم، تمہارے لیے، من الارض، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے ہمارے لیے زمین میں سے، اس پر صدقہ کرنا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مما اخرجنا، نکالا ہے ہم نے، یعنی جو کچھ بھی زمین نکالتی ہے وہ وہاں کس نے رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. پھر جو کچھ بھی زمین نکالتی ہے اس میں سے بھی صدقہ کرنا ضروری ہے. کیا کیا زمین نکالتی ہے؟ سونا چاندی، سونا چاندی پہ زکوٰۃ ہے. اسی طرح جواہرات ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو علماء کے مطابق زرعی، تجارتی اور صنعتی چیزوں کی زکوٰۃ کا جواز اس آیت سے نکلتا ہے. کس سے؟ کون کون سی زکوٰۃ کا؟ زرعی، ایگریکلچر، تجارتی جیسے بزنس وغیرہ، اور صنعتی جو انڈسٹری ہوتی ہے، ان سب چیزوں کے اوپر زکوٰۃ کا جواز قرآن کے مطابق اس آیت سے نکلتا ہے. احادیث تو بہت ساری ہیں.
تو ان سب چیزوں پر زکوٰۃ ہے. آپ کو پتہ ہے زرعی زمین پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. میں کچھ آپ کو تھوڑا بہت اس بارے میں بتا دیتی ہوں. زیادہ ڈیٹیل یہاں پر وقت نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ کبھی آپ کو بتاؤں گی. آج کل میں زکوٰۃ کے ہی بارے میں فقہ کے اندر پڑھ رہی ہوں. زمین سونا چاندی نکالتی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہے، اور سونے کا نصاب کیا ہے 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہے تو آپ کو اس کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے 9%. چاندی کا نصاب کیا ہے 52.5 تولہ ہے. اور اسی طرح پھر جو ہوتی ہے آپ کی بزنس وغیرہ ہوتی ہے، جیسے کوئی کسی کی دکان ہے یا کوئی بھی اس کی بزنس ہے، تو سال کے آخر میں سارے مال تجارت بمع منافع کے اس کی قیمت لگا کر زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. سارے مال تجارت، جیسے کسی کی دکان ہے، کپڑے کی دکان ہے یا کچھ، تو جب سال کا آخر ہوگا تو پورے دکان میں جو مال اس کا پڑا ہے اس کی ویلیو بنے گی، اور جو پروفٹ بنے گا اس کے اوپر اس کو زکوٰۃ دینی ہے. پھر اسی طرح جو انڈسٹری ہوتی ہے، حضرت عمر بن حماس ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے کہ میں چمڑا اور تیر کے ترکش فروخت کرتا تھا. تیر کے ترکش بنا کر فروخت کرتا تھا. تو ایک دن حضرت عمر میرے پاس سے گزرے تو کہنے لگے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. تو میں نے کہا امیر المومنین یہ تو فقط میرے پاس چمڑا ہے. تو آپ نے فرمایا اس کی قیمت لگاؤ اور اس کی زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح زمین کی پیداوار پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا جو نکالا ہے ہم نے زمین میں سے، اس پہ بھی ہوتی ہے زکوٰۃ. لیکن زمین کی کچھ مخصوص چیزیں ہیں جس پر زکوٰۃ دینی ہوتی ہے حدیث کے مطابق، جیسے گندم، جو، کشمش اور کھجور پر زکوٰۃ ہے. گندم، جو، کشمش اور کھجور پر. اور کب زکوٰۃ لگتی ہے؟ جب زمین کی پیداوار کا نصاب 5 وسق تک پہنچ جائے. 5 وسق تقریباً 20 من بنتا ہے. 20 من سے کم اگر پیداوار ہوتی ہے سالانہ تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. 20 من اور اس سے زیادہ پر زکوٰۃ لگتی ہے. پھر اسی طرح قدرتی ذرائع سے جو سیراب ہونے والی زمین ہے، زرعی زمین، زمین اگاتی ہے نا، اس پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے جس کو عشر کہتے ہیں. عشر اشر سے ہے، 10واں حصہ. تو زمین کی جو پیداوار اگر قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زرعی زمین ہے تو زکوٰۃ یا عشر کتنا ہوتا ہے؟ 10واں حصہ اس کا دینا ہوتا ہے. اور اگر مصنوعی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمین ہے، یعنی آپ نے محنت کر کے ٹیوب ویلس وغیرہ لگائے، آپ خرچہ کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو نصف عشر دینا پڑتا ہے زکوٰۃ، یعنی 20واں حصہ دینا پڑتا ہے. اور اسی طرح پھلوں وغیرہ کو جو زمین اگاتی ہے باغات وغیرہ پر، اس پر بھی زکوٰۃ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا. کھجوروں کی جو زکوٰۃ ہے نا، اس کو جو پھل وغیرہ دوسرے ہوتے ہیں اس کا طریقہ ہوتا ہے خرچ کا طریقہ کہلاتا ہے، یعنی اندازہ لگانا. درختوں پر جب وہ لگے ہوتے ہیں نا تو اس کے اوپر ایک درخت کو لے کے اس پہ ایک اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس پر کتنا کوئی پھل ہوگا. پھر اس کی اندازہ لگانے کے بعد ادائیگی جو ہوتی ہے وہ خشک پھل کے اوپر کر دی جاتی ہے. تو یہ سارا کچھ ہے. تو بہرحال یہاں سے علماء نے کہا کہ زرعی، تجارتی اور صنعتی زکوٰۃ کا جواز بنتا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو کچھ تمہارا اپنی ذاتی کمائی ہے، ہاں، ماں کا سب تم اس پر بھی تم نے اللہ کی راہ میں نکالنا ہے. انفقوا، خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو کچھ زمین تمہارے لیے نکالتی ہے اس میں سے بھی خرچ کرو. اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہیے کہ جو فصلیں 2 دفعہ سال میں کٹتی ہیں نا، تو دونوں دفعہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینا ہوگی، عشر نکالنا ہوگا. یہ بات سورہ الانعام میں آتی ہے. الانعام 141 ہے. وَآتُوا حق ہی یوم حصادہ، اور ان فصلوں کا حق دو جس دن ان کی کٹائی ہوتی ہے. تو اگر کٹائی سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے گندم کی یا کسی بھی چیز کی، تو 2 دفعہ اس کی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی. تو بہرحال کہاں سے دینی ہے؟ جو کچھ تم اپنے ہاتھ کی کمائی کرتے ہو وہاں سے دو، اور جو زمین تمہارے لیے زمین میں سے ہم نے نکالا ہے اس میں سے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو. اگلی ہدایت بہت زبردست کی جا رہی ہے، ولا تیمموا، اور نہ تم قصد کرو الخبیثہ، خبیث کا، منہ اس میں سے تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں. تیمموا کا لفظ تیمم سے ہی ہے، یا میم روٹ ہے، جو آپ وضو کے قائم مقام تیمم کرتے ہیں نا. تیمم کے لفظی معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا یا قصد کرنا. ٹھیک ہے. اور شرعی اصطلاح میں تیمم کے معنی ہوتے ہیں کسی حکم شرعی پر بلا سوچے سمجھے عمل کرنا. تو یہاں پر لفظی معنی میں آ رہا ہے کہ ولا تیمموا، تم قصد بھی نہ کرو. کس کا؟ الخبیثہ، خبیث کا.
خبیث طیب کا الٹ ہے. بالکل وہی چیزیں سوچ لیں کہ خبیث طیب کا الٹ ہے. یعنی پہلی شرط کیا ہے خبیث کی؟ کیسا ہوتا ہے خبیث؟ گلا سڑا, گھٹیا اور ظاہری طور پر حرام, ردی, بالکل ردی مال. اور دوسری شرط کہ خبیث کی کیا ہوتی ہے کہ مانوی طور پر حرام چیز ہو یا حرام کمائی میں سے ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے خبیث چیز اللہ کی راہ میں دینا تو درکنار, ارادہ بھی مت کرو, سوچو بھی مت کہ اللہ کی راہ میں ایسی چیز جو گے جو خبیث ہو. ولا تیمموا, ارادہ ہی نہ کرو, سوچو ہی نہ الخبیث خبیث کا, ردی گلی سڑی چیز کا, ردی بالکل ہی گھٹیا چیز کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا, یا حرام چیز کا, یا حرام کمائی سے کمائی ہوئی چیز کا ارادہ بھی نہ کرو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا, سوچو بھی نہیں. سوچو بھی نہیں. تو جو زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہے نا, وہ یہ حکم ہے حدیث میں کہ کم از کم درمیانے درجے کی چیز ہونا چاہیے, میڈیم چیز ہے. اور یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو بہت اعلیٰ بھی نہیں ہو اور بہت گھٹیا بھی نہ ہو, کم از کم میڈیم چیز اللہ کی راہ میں دینا چاہیے. جیسے آپ دیکھیں دکاندار یہ کپڑے وغیرہ والے کیا کرتے ہیں, یہ میں نے دیکھا بھی ہے کہ وہ سال بھر جو بالکل ردی کپڑا ہو جاتا ہے نا, گل سڑ جاتا ہے, کیڑا لگ جاتا ہے, سائڈ پہ رکھتے رہتے ہیں اور سال کے آخر میں اٹھا کے زکوٰۃ میں دے دیتے ہیں. منع کیا جا رہا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. ہاں, ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون, اس خبیث کا تو تم سوچو بھی نہیں. ہاں, ردی حرام مال تم اللہ کی راہ میں دو گے, ایسی چیز دو گے کہ کوئی یہ چیز اگر تم کو کوئی دینا چاہے تو تم اس کو لینا ہی نہیں چاہو گے, لینے والے ہی نہیں ہوگے. سوچ کے دیکھیں نا, آگے یہی بات کہی جا رہی ہے. آپ کو بتاتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسی ردی حرام چیز, گندی گلی سڑی, بالکل گئی گزری پھٹی پرانی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا سوچو بھی نہیں, کیونکہ اگر ایسی چیز تم کو کوئی دینا چاہے تو کیا تم لے لو گے؟ نہیں لو گے. وَلَسْتُمْ, حالانکہ نہیں ہو تم, بے آخذی ہی لینے والے اس کو. تم کو کوئی ایسی چیز دے تو کیا تم اس کو لینے پر راضی ہو جاؤ گے؟ اس کو کچھ سے لینا چاہو گے؟ ہاں, نہیں لینا چاہو گے. الا یہ, مگر یہ کہ ان تغمدو, تم چشم پوشی کر جاؤ فی اس میں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کے دیکھو جس کو تم ایسی گلی سڑی چیز اللہ کے نام پر دے رہے ہو, گھٹیا چیز, بالکل ہی پھٹی پرانی چیز دے رہے ہو. اپنے آپ کو اس کی جگہ پر رکھ کے دیکھو, کیا تم ایسی چیز لینا چاہو گے؟ نہیں. ولستم بآخذی, نہیں ہے تم لینے والے اس چیز کو. الا یہ کہ تم تغمدو, تم چشم پوشی کر جاؤ اس کے بارے میں. تغمدو کا لفظ میں نے آپ کو کل بھی ایکسپلین کیا تھا, غیر میم دواد اس کا روٹ ہے, اور غمدہ جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک کیفیت نظر ہے. کیفیت نظر کیا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چشم پوشی کیا ہوتی ہے؟ اگنور کر دینا, دیکھ کر بھی کسی چیز کو اگنور کر دینا. جیسے مجھے یا آپ کو کوئی چیز مل دی جا رہی ہے, آپ کو پتا چل رہا ہے کہ چیز صحیح نہیں ہے, میرے کسی کام کی نہیں ہے, بہت ہی گئی گزری ہے, بیکار ہے, ردی ہے, لیکن کیا کریں, شرم و لحاظ کی وجہ سے نہ بولیں, لے لیں. الا ان تغمدو, چشم پوشی کر جاؤ, اگنور کر دو, شرم و لحاظ کی وجہ سے لے لیں. اب کیا بولیں, بادل نخواستہ لے لیں, یا کرٹسی میں لے لیں, یا کسی غریب کو دے رہے ہیں تو اس نے بیچارے نے کیا بولنا ہے, ہاں, چشم پوشی کرتے ہوئے لے لیں کہ چلو بہت مجبوری ہے, بہت ضرورت ہے, ردی صحیح, کچھ تو کام آئے گی, اس طرح سے لے لیں. تو جو چیز تم خود لینا پسند نہیں کرتے وہ دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو؟ دوسرے کو کیسے دے سکتے ہو, اور وہ بھی اللہ کی راہ میں. تو یہ جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ان تغمدوا فیہ, اس کے دو طرفہ معنی بنتے ہیں. دو طرفہ کیسے معنی بنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو اب اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ جس کو تم چیز دے رہے ہو تو کیا تم لینا چاہو گے اس چیز کو؟ نہیں لینا چاہیں گے کبھی بھی, ردی خراب چیز. تو کب لے لیں گے اس چیز کو کہ اگر ہم کوئی ہمیں ویسی چیز دے رہا ہے تو ہم چشم پوشی کرتے ہوئے, اگنور کرتے ہوئے, شرما شرمی کٹرسی میں اس کو لے لیں. اور اسی طرح دوسری طرف کا معاملہ ہے کہ جس کو دی جا رہی ہے دوسرے شخص کو, میں دے رہی ہوں کسی چیز کو, اللہ نہ کرے ردی چیز دے رہی ہوں کسی غریب کو, بالکل ہی گئی گزری, تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ اللہ ان تغمدوا, بالکل چشم پوشی کرتے ہوئے اگنور کر کے رکھ لے گا کہ کیا کروں, نہیں کام کیے تو, لیکن اب میں باجی کو کیا بولوں. تو اللہ تعالیٰ کا فرمانا یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے کا دل نہیں چاہ رہا تو نہ دو, کوئی بات نہیں, نہ دو, لیکن ولا تیمموا الخبیث,
خبیث، ردی، گٹیا، حرام، گئی گزری چیز دینے کے بارے میں تو سوچو بھی نہیں اللہ کے راستے میں. کیوں؟ کیونکہ یہ دین کی ناقدری ہے. دین کی راہ میں دین والوں کو ردی چیز دی جائے، دین کی ناقدری ہے. سامنے والے کا اسٹینڈرڈ دیکھیں، کس کو دے رہے ہیں. جو آپ کے سامنے فزیکلی کھڑا ہے اس کا اسٹینڈرڈ نہیں دیکھیں، کس کا اسٹینڈرڈ دیکھیں، جس کی راہ میں دیا جا رہا ہے. تو اس آیت کے شان نزول میں بھی ایک بخاری کی روایت آتی ہے کہ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ کھجوروں کے موسم میں انصار مدینہ کھجوروں کے خوشے لا کر 2 ستونوں کے درمیان رسی پر لٹکا دیتے تھے، جس میں سے اصحاب صفہ اور دوسرے مساکین کھاتے تھے. تو وہیں پر کسی نے ایک دن، جس کے دل میں صدقے کی رغبت اور اہمیت کم تھی، ردی کھجور کے خوشے لٹکا دیے. اس پر اس آیت کا نزول ہوا. تو اب اس آیت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ اگرچہ خاص طور پر یہاں پر اشارہ مال زکوٰۃ اور عشر وغیرہ کی طرف ہے، لیکن عام زندگی کے لیے ایک بہت ہی اہم اصول دیا جا رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ کرتے ہیں تو کیا دیں؟ خبیث تو سوچے بھی نہیں، کم از کم درمیانے درجے کی چیز تو دیں نا، بیکار ردی چیز نہ دیں جو کسی کام کی نہ ہو. اور خواتین کے لیے تو بہت ہی سوچنے سمجھنے کی بات ہے، بہت ہی سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہم دینے پر آ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی چیز، برتن ہیں، کپڑے ہیں، جوتے ہیں، بالکل جب وہ ٹوٹ پڑ جائے تب دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. دیکھیں 4 پارے کا سٹارٹ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو. ٹھیک ہے، تو اچھی چیز اللہ کی راہ میں اللہ کو دے رہے ہیں، آپ سامنے جو کھڑا ہے اس کو نہیں دے رہے ہیں. تو کم از کم اب اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ فار ایگزامپل آپ بہت ہائی برانڈز پہنتے ہیں، بریزے پہنتے ہیں، کچھ بھی پہنتے ہیں، تو اب غریب کو وہ دینے کا اس لیے فائدہ نہیں ہوگا کہ وہ بیچارہ کتنے دفعہ پہن لے گا، لیکن کم از کم ایسی چیز ضرور دینا چاہیے جو آپ کبھی نہ کبھی خود بھی پہنتے ہو، میڈیم لیول کی تو دیں. ٹھیک ہے، اس حساب سے آپ ذرا سوچ کے دیکھیں، یہ بہت اہم چیز ہے جو یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے. عام زندگی میں ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں ردی بیکار چیزیں نہیں دینی. ذرا رمضان کے حوالے سے سوچ کے دیکھیں، رمضان آتا ہے دکاندار باہر جو ہے تخت لگا کے گلے سڑے پٹے پتہ نہیں گھٹیا ترین کپڑے باہر رکھ دیتے ہیں، رمضان پیکج اس پہ لکھا ہوتا ہے، گھٹیا ترین، سستے ترین، اور اندھا دھن لوگ وہی خرید کے بہت احسان کر رہے ہوتے ہیں، بڑا کمال کر رہے ہوتے ہیں، غریبوں کو دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں، ہمارے ہی سوچنے کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے کہ ایسا چیز نہ دیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسی جگہیں نہ نکالیں کہ فلاں جگہ پہ بہت ہی سستا مل جائے گا تو وہاں سے لے کے دے دیتے. نو، ایٹ لیسٹ میڈیم لیول ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، جو آپ بھی کبھی نہ کبھی پہن سکتے ہو، ایسی چیز نہیں اللہ کی راہ میں. تو یہ بہت اہم چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خبیث کا تو ارادہ بھی نہ کرو، سوچو ہی نہیں. دینا ہے تو طیب چیز دو، سوچ سمجھ کر دو کہ کس کو دے رہے ہو، ورنہ نہ دو. مسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو بہت اہم چیز ہے. اور اس حدیث کے مطابق بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ اپنے لیے اگر آپ صرف بریزہ ہی پسند کرتے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ آپ اس کو دیں گے تو اس کا فائدہ اس میں نہیں ہے. فائدہ اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو میڈیم لیول کے ایک سوٹ کے بجائے 3 سوٹ لے کر دے دیں تو اس کا زیادہ فائدہ ہے. تو یہ پوائنٹ کنسیڈر ہو سکتا ہے، لیکن بالکل ہی جو دیکھا ہے میں نے رمضان پیکج کے طور پہ جو نکالے جاتے ہیں، خدا کے واسطے اس کو لینا چھوڑ دیں، کبھی بھی نہ لیں. کچھ نہیں ہوتا اس میں، اگلے کے کسی کام کے نہیں ہوتے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو، وَاعْلَمُوا، اچھی طرح جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو تمہارے صدقات کی ضرورت نہیں ہے. جو وہ اتنی ہدایت کر رہے ہیں نا کہ طیب دو اور اس میں سے غلط چیز نہ دو اور ہر چیز میں سے اللہ کی راہ میں نکالو، تو اس کو تھوڑی ضرورت ہے. وہ تو ساری چیزیں دی اس نے ہیں، وہ تو تمہارے لیے کہہ رہا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو تمہاری بھلائی اور اجر و ثواب ہے، تمہاری عاقبت بن جائے گی. اور حمید ہے، حمید تعریف والا ہے. حمید کا لفظ حمد سے ہے، جس کی حمد ہوتی ہے. ہر کوئی جس کی حمد کرتا ہے قابل تعریف ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے، تو اس کو تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے. کائنات کی ہر چیز انسان سمیت اس کی تعریف کر رہی ہے. کوئی حال سے کر رہا ہے، کوئی کال سے کر رہا ہے،
تو ہر چیز اسی کی تعریف کر رہی ہے، سب کچھ اسی نے دیا ہے، تو اس کی راہ میں خبیث چیز دینے کی کوشش نہ کرو، ارادہ بھی نہ کرو۔ اور اس کا ایک اور معنی بھی بنتا ہے کہ وہ حمید ہے اور بے نیاز ہے، کہ وہ خود پاک ہے، قابل تعریف ہے، تو اس کے لیے پاک اور اچھی قابل تعریف چیز ہی صدقہ کرو۔ حمید ہے نا، تو اس کے لیے قابل تعریف چیز ہی صدقہ کرو تاکہ اجر و ثواب بڑھ چڑھ کے ملے۔ پھر فرمایا الشیطان، اور شیطان وہ تو یعدکم وعدہ کرتا ہے تم سے الفقر، مفلسی کا وعدہ کرتا ہے، مطلب مشورہ دیتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ یعدکم کا لفظ وعدہ سے ہے، روٹ وعدہ ہے، تو وعدہ کرتا ہے کہ مطلب کیا؟ شیطان کا وسوسہ ڈالتا ہے، مشورہ دیتا ہے، خیال پیدا کرتا ہے تمہارے دل میں۔ کس چیز کا؟ فقر کا۔ فقر کہتے ہیں مفلسی کو۔ فقر بنیادی طور پر ریڑھ کی ہڈی کے مورے کو کہتے ہیں، تو کمر توڑ مفلسی کو فقر کہا جاتا ہے۔ تو شیطان تو تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے چلتے ہو کہ مفلس ہو جاؤ گے، تمہاری فلاں ضرورت رہ جائے گی، تم ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاؤ گے، بجٹ ٹائٹ ہو جائے گا، اس طرح کے خیالات ڈالتا ہے۔ دوسری طرف کیا کرتا ہے شیطان؟ وہ یأمرکم، اور وہ حکم دیتا ہے تم کو فحشاء کا، بے حیائی کا، برائی کے کاموں کا۔ ایک طرف تو نیکی کے کاموں پہ خرچ کرنے سے روکتا ہے، مفلس ہو جاؤ گے، بہت مشکل ہو جائے گی تمہیں، غربت کا شکار ہو جائے گی۔ دوسری طرف کیا کرتا ہے؟ موٹیویٹ کرتا ہے، حکم دیتا ہے یعنی موٹیویٹ کرتا ہے، برائی کے کاموں پر خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو اب سوچے کہ پیسہ خرچ کرنے کی دو ہی راہیں ہوتی ہیں، دو راستے ہوتے ہیں، یا تو انسان شیطان کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کے کہنے پر خرچ کر رہا ہوتا ہے، یا رحمان کے لیے خرچ کر رہا ہوتا ہے، فی سبیل اللہ۔ تو رحمان کے لیے کیا خرچ کرنا ہوتا ہے؟ یعنی اب ہر اس جگہ خرچ کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنی جائز ضروریات پر خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، ان کی جائز ضروریات، محتاج مساکین غریبوں پر خرچ کرنا، رشتہ داروں پر خرچ کرنا، دین کی ترقی کے لیے، بلند مقاصد کے لیے خرچ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ رحمان کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اور شیطان کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہوتا ہے؟ ہر اس جگہ خرچ کرنا جو اللہ کو پسند نہ ہو یا اس کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اور یہاں پر بنیادی طور پر جو فحشاء کا لفظ آیا ہے نا، وہ بخل اور اسراف کے معنی میں آیا ہے، یعنی شیطان کے کہنے پر یا تو بخیل ہو جانا کہ بالکل ہی کہیں پر بھی خرچ نہ کیا جائے، نہ اپنی جائز ضروریات پر، نہ اللہ کی راہ میں، یا پھر کیا ہے دوسرا اسپیکٹ؟ اسراف کر دینا، اسراف اور تبذیر۔ اسراف اور تبذیر کیا ہوتی ہے؟ آپ پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، یعنی جو ریکمینڈڈ جہاں پر نہیں ہے وہاں پر خرچہ کیا جائے اور بہت زیادہ کر دیا جائے، اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں خرچ کر دینا، اللہ کی حکم کے خلاف بہت زیادہ خرچ کرنا اسراف ہوتا ہے۔ اور تبذیر جو بہت زیادہ اسراف ہو جائے، دونوں ہاتھوں سے لٹانا، وہ تبذیر کہلاتا ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف غلط کاموں میں دونوں ہاتھوں سے لٹانا تبذیر کہلاتا ہے۔ اور تبذیر کے لیے قرآن میں آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک مبذرین جو اڑانے والے ہیں پیسے کو دونوں ہاتھوں سے، اخوان الشیاطین ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان تو اپنے رب کا ناشکرا ہے، تو وہ انسانوں کو بھی ناشکرا بناتا ہے کہ یا تو بخل کرتے ہیں یا اسراف میں اڑا دیتے ہیں، بجائے نیک کاموں میں خرچ کرنے کے اسراف اور تبذیر پہ بہت کچھ خرچ ہو رہا ہے۔ تو شیطان کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو یعدکم الفقر، جب انسان نیکی پر خرچ کرنے چلتا ہے تو کہتا ہے تم غریب ہو جاؤ گے، اور پھر کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو کہتا ہے کہ اپنے اوپر بہت زیادہ خرچ کرو، جو دل چاہ رہا ہے وہ کرتے جاؤ، جو لینے کا دل چاہ رہا ہے نا، 50 پرس لینے لے لو، کوئی نہیں، 50 جوڑے جوتے کے میچنگ بنانے لے لو، خرچ کرو، دل کھول کے خرچ کرو اپنے اوپر۔ پھر کیا کرتا ہے؟ اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد لگژریز پر خرچ کرانے کا مشورہ دیتا ہے، ٹھیک، لگژری، عیش و عشرت پر خرچ کرانے کا مشورہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لگژریز پہ جب انسان خرچ کر رہا ہوتا ہے، سوچ کے دیکھیں، لاکھوں میں اس کے دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا، خرچ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے شیطان؟ جب انسان دین پر خرچ کرنا چاہتا ہے، کسی غریب مفلس کی مدد کرنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ پھر دکھاوا ریاکاری کروا دیتا ہے،
نمود و نمائش کرا کے، من اوزا کر کے ترغیب، ان سب چیزوں کی ترغیب دے کے کیا کرایا ضائع کروا دیتا ہے، کیونکہ اس کا تو کام ہی یہی ہے نا. اس نے شیطان کو بہکانا ہے. پچھلی دفعہ بھی میں نے آپ کو آیت بتائی تھی نا، وہ تو وعدے کر کے آیا ہے کہ میں ان کے لیے مزین کروں گا دنیا کو اور بہکاؤں گا ان کو، جہنم میں لے کے جاؤں. تو بہکاتا ہے. تو شیطان انسان کو بہکاتا ہے، انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ مفلس ہو جاؤ گے، فقر کا شکار ہو جاؤ گے، جب وہ کہیں نیکی کے کام میں خرچ کرنے جا رہا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں نہیں اتنی رقم کیسے دے سکتے ہو، تو بجٹ ہی آؤٹ ہو جائے گا، فلاں کام کیسے ہوگا، ہاں بہت ہی مشکل ہو جائے گی، مہینہ کیسے گزرے گا. لیکن دوسری طرف کیا ہوتا ہے، جب کسی اللہ کی ناراضگی کے کام پر خرچ کرنا ہو تو ایسے اندیشوں کو قریب ہی نہیں پھٹکنے دیتا، ہاں بلکہ الٹا برے کاموں کو بہت ہی خوبصورت مزین کر کے دکھاتا ہے. خفیہ آرزو ہے ایسی جگاتا ہے کہ انسان بڑی سے بڑی رقم اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں خرچ کر دیتا ہے. دیکھیں، اور ذرا بھی دل پر بوجھ نہیں بنتا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ دین کے کام کے لیے مساجد اور مدارس کے لیے دینے میں اکثر مالدار لوگ بھی حساب کتاب میں پڑ جاتے ہیں. سب نہیں، دیکھیں ایک جنرل بات کی جا رہی ہے. بہت سارے مالدار ایسے ہیں جن کو اللہ نے دیا ہے، وہ دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تبھی تو دنیا چل رہی ہے. لیکن عمومی طور پہ کیا ہوتا ہے، کیلکولیشن آڑے آ جاتی ہے اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، پتہ نہیں اوتھینٹک ہے نہیں اوتھینٹک ہے، فلانا ہے نہیں ہے، پتہ کیا ہے نہیں کیا ہے، یہ تو فراڈ ہے وہ فلانا ہے. یہ بہت آرگومنٹس ہوتے ہیں. جبکہ دوسری طرف جب لگژریز پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، 5 منٹ بھی نہیں لگتے لگژریز خریدنے میں. فوراً جا کے اچھا خراب ہو گیا ٹی وی، چلیں جی لیٹسٹ آیا ہے فلانا خرید لو. کوئی میوزیکل ایوننگ ارینج کرنی ہو، کوئی قوالی نائٹ ارینج کرنی ہے، پیسہ لٹان دیتے ہیں، لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، دل پر 1 منٹ کا بوجھ نہیں ہوتا، 1 منٹ کا بوجھ نہیں ہوتا. زائد ضرورت چیزیں ہم جمع کر کر کے رکھتے ہیں، شیطان مزین کر کے دکھاتا ہے یہ بھی خرید لو یہ بھی خرید لو، 2 4 سیٹ ہیں 4 اور خرید لو، فلانا کر لو. اللہ تعالیٰ کو حکم ہے زائد ضرورت خرچ کر دو، اور جہاں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کام آتا ہے تو کیا کرتا ہے، تو پھر دوسرے مشورے دینا شروع کر دیتا ہے. تو وہ تو ہے ہی، منافقت سے کام لیتا ہے شیطان. لیکن بات کیا ہے، شیطان کوئی ہاتھ پکڑ کے تو نہیں کراتا، صرف وسوسہ ڈالتا ہے دل میں. تو یہی وہ روز قیامت کہہ بھی دے گا. سورہ ابراہیم میں آپ پڑھیں گے، کہیں گے میں نے کون سا تمہارا ہاتھ پکڑ کے کرایا. شیطان کہے گا روز قیامت جب انسان اس کو لعن طعن کرے گا، سورہ ابراہیم کی آیت ہے کہ میں نے کون سا تمہارا ہاتھ پکڑ کے کرایا تھا، میں نے تو وسوسہ ڈالا تھا، تم نے لبیک کہہ دیا، تو مجھے کیوں لعنت ملامت کر رہے ہو، اپنے آپ کو لعنت ملامت کرو کہ تم نے میرا کہنا مانا. تو شیطان کا تو کام ہی یہی ہے. لیکن مومن کا کام کیا ہے، کوئی شیطان کے وسوسے کو پہچانے. اور قرآن کے مطابق جو متقین ہوتے ہیں، تقوی والے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے احکامات کی محبت ہوتی ہے، جو اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، وہ شیطان کے اس قسم کے وسوسوں کو پہچان لیتے ہیں. تو یہ قرآن نے کہا ہے، تو متقی بننا چاہیے. اور اللہ کا ذکر بہترین علاج ہے شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا. تو شیطان تو اسی قسم کے مشورے دیتا ہے. شیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اور اللہ تعالیٰ کیا مشورہ دے، اللہ تعالیٰ کیا وعدہ کرتا ہے، واللہ یعدکم بمغفرۃ منہ وفضلا. اور اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، بخشش کا، اپنی طرف سے اور اس کے فضل کا. تو ایک مومن ہمیشہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے حکم کے مطابق اپنا مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ بخشش کریں گے، مغفرت ملے گی. پھر وہ دنیا کے عارضی فائدوں پر آخرت کے دائمی فائدوں کو ترجیح دیتا ہے. وہ جانتا ہے نا مومن، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا مغفرت کا وعدہ ہے. صدقہ جو ہے اس کے بارے میں کیا حدیث ہے کہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. تو مغفرت بخشش ہو جاتی ہے نا، اللہ تعالیٰ گناہوں کو دور کر دیتے ہیں. اور پھر یہ بھی حدیث ہے نا کہ صدقہ انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا. پھر وہ بھی حدیث ہے جو 7 لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے، اس میں سے ایک وہ ہے کہ جس نے دائیں ہاتھ سے دیا تو بائیں کو نہ پتہ چلا. تو یہ سب چیزیں نا، تو اللہ تعالیٰ کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر کیا وعدہ ہے، مغفرۃ منہ. اور فضل کیا ہوتا ہے، فضل نعمت اور رحمت سے بڑھ کر ہوتا ہے. تو اللہ کے فضل میں ہر وہ نعمت اور راحت شامل ہے
جو انسان کو دنیا میں ملتی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے، اور جو آخرت میں اس کو ملیں گی، جو کچھ بھی ملے گا وہ سب آ جاتی ہیں۔ سورہ سبا آیت نمبر 39 ہے، سورہ سبا 39، ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، وہ یخلفہ، وہ پیچھے لائے گا اس کو، یعنی اس کو لوٹا کے دے گا تم کو، وعدہ ہے تمہارے ساتھ، وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ تو واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے یا اللہ تیری راہ میں مال خرچ کرنے والے کو اس کا اجر دے، دوسرا کہتا ہے یا اللہ جو روکنے والے مال کو روکنے والے کے مال کو تلف کر دے۔ ٹھیک ہے، تو واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے کہ کس نے کتنا کس نیت سے خرچ کیا ہے، اسی حساب سے وہ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے نا واسع، یہ صرف آپ کو یہ صدقے کی اجر و ثواب میں نہیں نظر آتی، بہت ساری چیزوں میں نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ واسع ہے، وسعت والا ہے، نعمتیں دینے میں وسعت والا ہے، ہمیں ہمارے پر احسانات کرنے میں وسعت والا ہے، ہر طرف سے وسعت والا ہے، اور علیم بھی ہے، بہت کچھ جانتا ہے، سبھی کچھ جانتا ہے۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ خرچ کرنے کے دو ہی راستے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کریں اللہ کے حکم کے مطابق۔ اللہ کے لیے خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی نہیں کہ صرف فی سبیل اللہ، یعنی آپ اپنے اوپر بھی خرچ کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ بھی، لیکن جو لمٹس ہیں، جو لمٹس اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز طے کی ہیں اس کے مطابق، اسراف و تبذیر نہ ہو اور بخل بھی نہ ہو۔ تو ایک یہ راستہ ہے، دوسرا شیطان کا راستہ ہے اللہ کی ناراضگی کے کاموں میں۔ تو ہمارے سوچنے کی بات کیا ہے کہ ہم سوچیں، روز سوچیں، ہر مہینے سوچیں کہ ہمارا جو بجٹ ہے اس میں سے کہاں پر کتنا خرچ ہو رہا ہے، یہ ہے سوچنے کی بات۔ اور واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور علیم ہے، جاننے والا ہے، اس لیے یؤتی، وہ دیتا ہے، الحکمت، حکمت کو، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، ومن یؤتا، اور جس کو دے دیا گیا الحکمہ، فقط، تو تحقیق، اوتیا، وہ دے دیا گیا خیرن کثیر۔ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ تو وہ جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت عطا کر دیتا ہے۔ حکمت کیسے ادا کر دیتا ہے؟ یہ توفیق، یہ سمجھ بوجھ، دانائی۔ حکمت کے لفظی معنی ہوتے ہیں سمجھ بوجھ اور دانائی۔ تو ہر کسی کو یہ حکمت اور سمجھ بوجھ نہیں ملتی کہ وہ اللہ کے لیے اچھے سے اچھے طریقے سے، بہتر وقت میں، بہتر قوت فیصلہ کے ساتھ خرچ کرے۔ حکمت کی تعریف یہی ہے نا، اچھا طریقہ، بہترین بصیرت اور ایکوریٹ وقت پر خرچ کرنا حکمت ہوتی ہے۔ تو واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسعت والا ہے اور کیا ہے، جاننے والا ہے۔ تو جس کو چاہتا ہے اس کو حکمت ادا کرتا ہے، اس کو یہ توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اللہ کے راہ میں اچھے سے اچھے طریقے سے اور ایسے طریقے سے خرچ کرتا ہے کہ اس کا کیا کرایا ضائع نہیں ہوتا۔ تو حکمت کو ویسے بھی جنرلی ہم تھوڑا سمجھ لیتے ہیں، یہاں پر ریلیونٹ معنی یہی بنتا ہے اس کا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں اس ایسے شخص کو حکمت آ جاتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دے دیتا ہے، اور جس کو یہ حکمت اللہ تعالیٰ دے دے، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، تو سمجھ لیں اس کو خیر کثیر مل گئی۔ اب حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت کے لفظی معنی ہے پختگی اور مضبوطی، میچورٹی لفظی معنی۔ لغوی معنی حکمت کے ہیں سمجھ بوجھ اور دانائی، ہوش مندی، عقل مندی، سمجھ بوجھ ہونا۔ اور عربی میں حکمت کی تعریف ہے وضع شیء فی محلہ، رکھ دینا کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر۔ عربی میں حکمت کی تعریف کیا ہے؟ ٹرانسلیشن بتا رہی ہوں، کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا۔ جیسے ظلم کی تعریف کیا ہے؟ الٹی ہے نا، ظلم کی تعریف ہے کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا دینا، اور حکمت کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا۔ تو حکمت کی قرآن اور حدیث کے حساب سے کئی معنی اور کئی ڈیفینیشنز کی گئی ہیں، اور سب اپنی جگہ درست ہیں۔ اب میں آپ کو بہت ساری بتاؤں گی، آپ نے سمجھنی ہے اور لکھنی ہے کہ حکمت کیا ہوتی ہے۔ نمبر 1، ترمذی کی حدیث کے مطابق
سب سے بڑی حکمت اللہ کا خوف یعنی تقوی ہے. سب سے بڑی سمجھ بوجھ کیا ہے؟ اللہ کا تقوی ہے. کیونکہ جس کو اللہ کا تقوی نصیب ہو گیا نا تو سمجھ لیں اس کو خیر کثیر مل گئی. وقت اوتیا خیرن کثیرا. اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ایسی چیز ہے نا جو اللہ کے احکامات پر عمل کرواتی ہے. نمبر 2، قرآن میں جہاں بھی حکمت کا لفظ آیا ہے وہاں حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا گیا ہے. امام شافعی نے بے شمار دلائل سے یہ بات ثابت کی ہے کہ قرآن میں کتاب کے ساتھ جو حکمت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 فرائض منصبی قرآن میں بیان ہوئے ہیں نا کہ یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ آپ ہماری آیات پڑھ کے سناتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی. تو امام شافعی اور بہت سارے جو ہمارے امام ہیں ان کے مطابق حکمت کا لفظ سنت رسول کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بالکل صحیح بات ہے. آپ دیکھیں پورے دین پر عمل کرنے کا طریقہ کہ کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ سب کس نے ہمیں سکھایا ہے؟ سنت رسول نے ہمیں سکھایا ہے. چاہے معاشرت ہو، معیشت ہو، معاملات ہو، سیاست ہو، عبادت ہو، تو یقیناً پھر سنت رسول پر عمل کرنا ہی سمجھداری اور حکمت ہے کہ نہیں؟ سارے معنی حکمت کے سنت رسول پر فٹ ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ پھر نمبر 3 آپ دیکھیں حکمت کا معنی ہے دین کا صحیح فہم ہونا، دین کی سمجھ بوجھ ہونا، یہ بھی حکمت ہے. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ بوجھ ادا کر دیتے ہیں. تو یہی تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو حکمت عطا کرتا ہے. یوت الحکمت من یشاء، اور جس کو حکمت دے دی گئی سمجھ لیں اس کو خیر کثیر دے دی گئی. تو یہی حدیث کہہ رہی ہے بخاری کی کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کیا دے دیتے ہیں؟ دین کا فہم دے دیتے ہیں، دین کی سمجھ بوجھ دے دیتے ہیں، حکمت آ جاتی ہے، دین کا اس کو سمجھ آ جاتی ہے، دین پر عمل کرنا آ جاتا ہے. یعنی دین کی سمجھ بوجھ کسی کو آ جانا اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے. یوت الحکمت من یشاء، اور دین کی سمجھ بوجھ کیسے آتی ہے؟ دین پر عمل کرنا کب آتا ہے؟ جب آپ علم حاصل کرتے ہیں، قرآن کا علم. تو جس کو دین کی سمجھ آ گئی، جس نے قرآن کا علم حاصل کر لیا، تو گویا اس کو کیا مل گیا؟ خیر کثیر مل گئی. فقط اوتیا خیرن کثیرا ومن یؤت الحکمت فقط اوتیا خیرن کثیرا. تو حکمت، سمجھ بوجھ، خیر کثیر جو ہے دین کی فہم کیسے لاتی ہے؟ دین کی جس کو سمجھ بوجھ آ جائے وہ خیر کثیر کیسے لاتی ہے انسان کے پاس؟ ایسے لاتی ہے، آپ دیکھیں کہ اس کے سب سے پہلے تو جس کو دین کی سمجھ بوجھ آ جائے، دین سمجھ میں آ جائے، علم سے جڑ جائے، سب سے پہلے تو اس کے عقائد درست ہو جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کو عمل صالح کا پتہ چل جاتا ہے کہ عمل صالح کیا ہوتا ہے جو اللہ کیا مقبول ہے. عمل صالح کی شرائط کیا ہے یہ پتہ چل جاتا ہے، اخلاص سے نیت ہو. اور عمل صالح کی دوسری شرط کیا ہے؟ سنت رسول کے مطابق، اور وہ بھی حکمت ہے. تو سب سے پہلے تو کیا ہوتا ہے؟ خیر کثیر کیسے ملتی ہے انسان کو؟ جب اس کو دین کا سمجھ آ جائے، جب سنت رسول کی سمجھ آ جائے کہ عقائد درست ہوتے ہیں، عمل صالح کی سمجھ آتی ہے تو عمل کرنے کی توفیق ملتی ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے نیکیاں ہیں کیا، باقیات الصالحات کیا ہیں جو باقی رہیں گی، جن کا اجر ملے گا، کیسے کرنی ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے، محافظت کیسے کرنی ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے. اور جیسے ہمیں ابھی معلوم ہو رہا ہے الحمدللہ بہت کچھ پتہ چل رہا ہے نا کہ نیکی کرنا ہی صرف کافی نہیں ہے. پھر ایسا شخص دنیا کے نمود و نمائش میں وقتی جسموں میں بھٹکنے کے بجائے حقیقی نفع نقصان کو سمجھ لیتا ہے، حقیقی آخرت کا نفع نقصان کو سمجھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے. نمبر 4 حکمت کے لغوی معنی ہے. یہ چوتھا پوائنٹ ہے کہ حکمت کے معنی کا لغوی معنی کسی کام کو بہترین طور پر سر انجام دینے کا طریقہ کار. حکمت کے لغوی معنی ہے کسی کام کو بہترین طریقے پر سر انجام دینے کا طریقہ. تو یہ دوسری طرح سے اس کی تعریف آپ ایسے لکھ سکتے ہیں، حکمت کی دوسری تعریف بھی لکھیں لغوی طور پر، جس کے معنی ہے کسی بھی کام کو درست وقت پر
کسی بھی کام کو درست وقت پر صحیح بصیرت یعنی درست طریقے سے سمجھ بوجھ کے ساتھ اور درست قوت فیصلہ کے ساتھ کرنے کی صلاحیت حکمت ہے. ٹھیک. تو پھر حکمت کس میں ہوئی؟ حکمت کا تعلق پھر صرف مال خرچ کرنے میں تو نہیں ہے کہ مال کو انسان صحیح وقت پر اور درست صحیح فیصلے سے اور سمجھ بوجھ کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. حکمت تو پھر ہر چیز میں ہو سکتی ہے. باتوں میں بھی حکمت ہوتی ہے اور فیصلوں میں بھی حکمت ہوتی ہے اور مال خرچ کرنے میں بھی حکمت ہوتی ہے, معاملات میں بھی حکمت ہوتی ہے. تو پوری زندگی میں ترتیب اور خوبصورتی کس سے آتی ہے؟ حکمت سے ہی آتی ہے. حکمت سے ہی آتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ جس کو حکمت آ گئی سمجھ لے اس کو خیر کثیر آ گئی. کیونکہ حکمت کی تعریف کو الٹ کر کے آپ دیکھیں نا, ابھی جو میں نے آپ کو تعریف بتائی ہے کہ کسی بھی کام کو درست وقت پر صحیح سے سوجھ بوجھ اور درست قوت فیصلہ کے ساتھ کرنے کی صلاحیت حکمت ہے. تو الٹ کے دیکھیں کہ کسی بھی چیز کا استعمال غلط طریقے سے کیا جائے, غلط وقت میں کیا جائے, صحیح فیصلے سے نہ کیا جائے, صحیح سوجھ بوجھ سے نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ نقصان دہ ہو سکتا ہے. مثلا بچوں کے رشتے کے سلسلے میں ہی دیکھ لیں, صحیح وقت پر نہ کریں, صحیح سوجھ بوجھ کے ساتھ نہ کریں, صحیح بصیرت سے نہ کریں تو کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. تو صحیح وقت پر صحیح کام کرنا اور صحیح وقت پر صحیح بات کرنا یہ حکمت ہے. کیا ہے؟ صحیح وقت پر صحیح کام کرنا اور صحیح وقت پر صحیح بات کرنا حکمت ہے. تو دین کی طرف بلانے میں بھی سخت حکمت کی ضرورت ہوتی ہے. کس موقع پر کیا بات کرنی ہے یہ فن سب کو نہیں ملتا, جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اب دیکھیں نا, آپ اگر ہر وقت ایک ہی بات کہتے رہیں کہ دین میں یہ ہے, دین میں یہ ہے, تم غلط کر رہی ہو, تو کیا ہوتا ہے؟ بات بے اثر ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح ایک طریقہ ہوتا ہے, اگر آپ کسی کو لٹ مار انداز سے بات کریں گے, ارے یہ تم کیا کر رہی ہو, تو بہت ہی گناہ کا کام ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے, یہ حکمت نہیں ہے. صحیح طریقے سے بات کرنا, دین کی موقع دیکھ کر بات کرنا, لوہا گرم دیکھ کر, جس پر دل نرم ہو, اچھے الفاظ کے ساتھ, خیر خواہی کے ساتھ, صحیح وقت صحیح بصیرت کے ساتھ, یہ حکمت ہوتی ہے. اور حکمت جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. یعنی دین کی بات کرنے کی حکمت بھی ہر کسی میں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یؤتی الحکمت من یشاء, جس کو وہ چاہتے ہیں دیتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے؟ حکمت آنے کی دعا کرنی چاہیے نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. تو اس لیے حکمت آ جائے اس کی دعا کرنا چاہیے. ہر چیز میں حکمت آنے کی دعا کرنی چاہیے. پھر نمبر 5, حکمت کا ایک زاویہ اور بھی ہے. وہ کیا ہے کہ ایک انسان کا, ہر انسان کا ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے اور ایک اس کی شخصیت کا باطنی پہلو ہوتا ہے. تو جو ظاہری پہلو ہوتا ہے وہ تو ہر کسی کو نظر آ جاتا ہے, لیکن جو ایک شخص جس کو حکمت آتی ہے نا, اس کو دوسرے انسان کا باطنی پہلو بھی نظر آ جاتا ہے کہ اس کے اندر میں, باطن میں کیا کیا اچھائیاں ہیں, یہ حکمت رکھنے والے انسان کو نظر آ جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک حکمت کا زاویہ ہے. انسان کی عقل و فہم کی میچورٹی, حقائق تک پہنچنے کی صلاحیت بھی حکمت ہوتی ہے. تو جو حکمت دے دیا گیا گویا اس کو خیر کثیر مل گئی. وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا, جس کے پاس حکمت ہوگی, دین کا فہم ہوگا, جو سنت رسول پر عمل کر رہا ہوگا, جس کی نظر انسان کے ظاہر باطن دونوں پر ہوگی, اس کا پھر کیا حال ہوگا کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کمائے گا نا. پھر دنیا کو وہ اتنی ہی اہمیت دے گا جتنی اس کی اہمیت ہے, فانی سمجھے گا, اور آخرت کو اتنی ہی اہمیت دے گا جتنی اس کی اہمیت ہے, ہمیشہ کی زندگی, ہمیشہ باقی رہنے والی. تو آخرت کے فائدے کو فوقیت دے گا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ انفاق کا ذکر ہو رہا تھا, اس کے بیچ میں یہ آیت کیوں لائی گئی ہے؟ اس لیے لائی گئی ہے کیونکہ جس کو حکمت کی نعمت مل جائے وہ شیطان کے وسوسے کو پہچان لیتا ہے. جس کو حکمت مل جائے, جس کو سمجھ بوجھ دین کی دانائی مل جائے, اس کے اندر تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے, اللہ کا ڈر, متقی ہو جاتا ہے, اور پھر وہ شیطان کے وسوسے کو پہچان لیتا ہے. پھر وہ شیطان کے کہنے پر لبیک نہیں کہتا, اس کے وسوسوں میں نہیں آتا, بلکہ اپنی دولت, اپنا علم, اپنا ہنر, اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں سب اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, اور اسی حکمت کو استعمال کر کے وہ آخرت کما لیتا ہے اور اسے خیر کثیر مل جاتی ہے, خیر کثیر مل جاتی ہے. تو حکمت بہت بڑی دولت ہے, لیکن یہ دولت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر کسی کو نہیں ملتی.
جس کو چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں، اور جس کو مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی، تو دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم عطا کرے، سنت پر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں آ جائے، سنت کے طریقے پر چلیں، سنت رسول پر، دین کی سمجھ آ جائے. یہ سب چیزیں حکمت ہے نا. صحیح وقت پر صحیح قوت فیصلہ سے کام کرنے کا سلیقہ آ جائے، صحیح جگہ صحیح طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا سلیقہ آ جائے. ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ رشک صرف 2 آدمیوں پر جائز ہے. رشک صرف 2 آدمیوں پر جائز ہے. نمبر 1 وہ جس کو اللہ نے مال دولت سے نوازا اور وہ اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتا ہے. دوسرا وہ جس کو علم اور حکمت سے نوازا گیا دوسرا وہ ہے جس کو علم اور حکمت سے نوازا گیا اور وہ اس کے مطابق لوگوں کو علم سکھاتا ہے اور فیصلے کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم، اور جو کچھ بھی خرچ کیا تم نے، او یا نظر مانی تم نے، من نظرین کوئی بھی نظر، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ یعلمہ وہ جانتا ہے اس کو. یعنی وما انفقتم، اب کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ پہلے تو انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، یہی تھا نا، اللہ کی راہ میں خرچہ کیسے کرو، کیا چیز دو، کیا نہیں کرو. اب کیا بتایا جا رہا ہے؟ وما انفقتم، ٹوٹل ایکسپنسز کی بات ہے. جو بھی تم خرچ کرتے ہو، کہیں بھی کرتے ہو، دنیا کے لیے خرچ کرتے ہو، اپنے لیے کرتے ہو، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو، کہیں بھی ٹوٹل ایکسپنسز، چھوٹا بڑا ہر خرچہ. وما انفقتم من نفقتن، تو کیا اس کو اللہ جانتا ہے؟ یعلمہ وہ جانتا ہے اس کو. یعنی نمبر 1 کوئی بھی چیز اگر تم اللہ کی راہ میں دیتے ہو، حلال ہے، طیب ہے یا ردی بیکار خبیث ناپاک ہے، دل کی خوشی سے دے رہے ہو یا تنگی سے دے رہے ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو یا زیادہ خرچ شیطان کی راہ میں کر رہے ہو، یہ سب کیا کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. دوسرا معنی جو کچھ بھی تم اپنی ضروریات زندگی میں سے کٹ ڈاؤن کر کے محنت سے اپنے آپ کی ضروریات کو کم کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو وہ بھی اللہ جانتا ہے. وما انفقتم من نفقۃ. نمبر 3 جو کچھ بھی تم اپنی ذاتی ضروریات پر دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہو، دنیا کے لیے خرچ کر رہے ہو، ہاں وہ زیادہ خرچہ تم حلال چیز خریدنے میں خرچ کر رہے ہو یا حرام چیز خریدنے میں خرچ کر رہے ہو، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک، یہ سارے معنی اس کے بنتے ہیں. دنیا کی چیزوں میں اپنی ضروریات زندگی پر جو تم خرچ کر رہے ہو، زیادہ حلال خرید رہے ہو یا زیادہ اللہ کی ناراضگی کی چیزیں خرید رہے ہو، وہ بھی اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، تو وما انفقتم من نفقۃ وہ بھی اللہ جانتا ہے. او نظر تم، یا نظر مانی تم نے، کوئی بھی نظر، جسمانی عبادت کی یا مالی عبادت کی، اللہ کے لیے کوئی بھی نظر مانی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. اب نظر کیا ہوتی ہے؟ نظر کی ڈیفینیشن ہے، نظر کو منت بھی کہتے ہیں. اس کی ڈیفینیشن ہے کہ آدمی اپنی کسی مراد کے پورا ہونے پر کوئی نیک کام کرنے کا یا صدقہ کرنے کا اللہ سے عہد کرے جو اس کے ذمے فرض نہ ہو. مثلا جیسے ایگزام کے لیے بچے منت مان لیتے ہیں، ہم بھی مان لیتے تھے کہ کبھی کبھار کہ اتنے نفل پڑھیں گے یا اتنا صدقہ کریں گے. آج بھی لوگ کرتے ہیں کہ فلاں کام ہو جائے تو اتنا صدقہ کریں گے، اتنا نفل پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نظر ہوتی ہے. اور ڈیفینیشن آپ دوبارہ سے سن لیں کہ آدمی اپنی کسی مراد کے پورا ہونے پر کوئی نیک کام کرنے یا صدقہ کرنے کا اللہ سے عہد کرے جو اس کے ذمہ فرض نہیں ہے. تو یہ فرض تو نہیں ہوتے جو ہم مانتے ہیں. تو اب کیا ہے کہ اگر کسی نے کسی حلال اور جائز کام کے لیے نظر مانی ہے، اللہ ہی سے مانی ہے، اور اس کے پورا ہونے پر جو عہد آدمی نے کیا ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے کیا ہے، تو ایسی نظر کو پورا کرنا درست ہو سکتا ہے، درست ہے، اور باعث ثواب بھی ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ امتحان میں کامیاب ہونے پر آپ کہتے ہیں کہ ہم اتنے نوافل پڑھیں گے، تو ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ نظر یا منت کسی ناجائز یا حرام کام کے لیے مانی گئی ہو یا غیر اللہ کے لیے مانی جائے تو ایسی نظر کا ماننا معصیت ہے، گناہ ہے، اور اس کا پورا کرنا باعث عذاب ہے. اب حرام کام کی نظر کیسے ہو سکتی ہے؟ قطع رحمی کی کوئی نظر مان لے، کسی اور حرام کام کے کامیاب ہونے کی نظر مان لے کہ فلانا میری پکچر کامیاب ہو گئی تو میں روزہ رکھوں گی، تو یہ تو حرام کام ہے.
اور غیر اللہ کے لیے کیسے ہوتی ہے نظر ماننا کہ میرے بیٹا ہو گیا تو میں فلاں پیر کے مزار پہ جا کے جو ہے وہ چیریٹی کروں گی یا دیگیں پکائیں گے، تو یہ غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے. تو ایسی نظر کا ماننا معصیت گناہ اور پورا کرنا باعث عذاب ہے. اور اگر کوئی ایسی غلط قسم کی منت مان چکا ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے اور کفارہ دینا چاہیے. اور ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. اور غلط نظر کا کفارہ بھی وہی ہے جو غلط قسم کا کفارہ ہے، یعنی 10 مساکین کو کھانا کھلانا یا 10 مساکین کا کپڑا یا 3 روزے یا غلام آزاد کرنا. ویسے شریعت کی جو نقطۂ نگاہ ہے، اسلامی شریعت کے نقطۂ نگاہ میں نظر ماننا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی نیک کام یا صدقہ، نوافل پڑھنا، صدقہ کرنا آپ پہلے ہی کر لیں تو بہتر ہے نا. یہ سوچنا کہ یہ کام ہو جائے گا تو میں نوافل پڑھوں گی، صدقہ کروں گی، یہ اللہ سے شرط ماننا ہے. اور اللہ سے کیوں ہم شرط مانیں؟ اللہ سے شرط نہیں ماننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کام کرے گا تو میں صدقہ کر دوں گی. پہلے ہی کر دیں آپ. یا اللہ تو یہ کام کرے گا تو میں روزہ رکھوں گی. کیوں بھائی؟ آپ پہلے ہی رکھ لیں نفلی روزہ. تو پسندیدہ نہیں ہے بہرحال. اور پھر فرمایا گیا وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. اب یہاں پر ظالم کون ہے؟ ظالم کس کو کہا جا رہا ہے کہ جس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا؟ یہاں ظالم سے مراد وہ ہے جو انفاق فی سبیل اللہ ہی نہ کرے، یا صرف اپنے اوپر خرچ کرے اور دوسروں پر بخیل ہو، یا اسراف اور تبذیر کرے، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرے، یا جو صدقات کی شرط کو پورا نہ کرے، احسان جتائے، تکلیف دے، ریاکاری کرے، یا جو ناپاک خبیث مال اللہ کی راہ میں دے، یا پھر جو شیطان کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرے، یا جو غلط نظر مانے کسی غلط کام کی غیر اللہ کے لیے، تو یہ سب ظالم ہیں. اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ وما للظالمین من انصار، ایسے لوگوں کا پھر روز قیامت کوئی مددگار نہیں ہوگا. نظر کے سلسلے میں بخاری کی حدیث ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نظر ماننے سے منع کیا، منت ماننے سے، اور فرمایا کہ نظر اللہ کی تقدیر کو کچھ بدل نہیں سکتی، البتہ اس طرح بخیل سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے. امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس طرح کی منت ماننے سے کہ فلاں کام ہو جائے تو میں صدقہ کروں گی، تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ نظر تقدیر کو بدل نہیں سکتی، البتہ اس طرح بخیل سے کچھ مال نکال لیا جاتا ہے، یعنی نظر کے بہانے وہ کچھ صدقہ وغیرہ کر دیتا ہے. تو نظر بہرحال ماننا دین میں پسندیدہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. آخری آیت ہے آج کی، ان تبدوا الصدقات فنعم ہی، اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو، تبدو کا لفظ ہے بدا یبدو سے ہے، ظاہراً کام کرنا. اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو فنعم، تو کتنے اچھے ہیں، ہیا وہ، یعنی ظاہراً خرچہ کرنا بھی اچھا ہے. فاتو کے لیے نعمہ کا جو لفظ ہے وہ فعل مدح ہے، یعنی کتنا اچھا ہے. اور وَإِنْ، اور اگر تخفوها، تم چھپاؤ ان کو، کن کو؟ صدقات کو چھپا کر دو، وہ توہا، اور دو ان کو الفقراء، فقراء کو، یعنی یا تو ان تبدو صدقات، صدقات کو ظاہراً دو، ظاہر کر کے دو لوگوں کے سامنے تو بھی وہ اچھے ہیں، اور اگر تم چھپا کر دو فقراء کو، مخفی صدقہ دو، فہو خیر لکم، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اب مزید اللہ تعالیٰ صدقات کو دینے کا طریقہ کار سمجھا رہے ہیں کہ دینا کس طریقے سے ہے. اب طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ صدقات کو ظاہراً دینا اور چھپا کر دینا، دونوں طرح دیا جا سکتا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیت ہوتی ہے چھپا کر دینے کی، لیکن موقع نہیں ہوتا. موقع نہیں ہے کہ آپ چھپا کر دیں، کسی نہ کسی کو پتہ چل رہا ہے تو روکنا نہیں ہے، دیا جا سکتا ہے. اور خاص طور پر علماء کے مطابق اگر اجتماعی طور پر کوئی کار خیر میں دینا ہو، یا خاص طور پر جو صدقات واجبہ ہوتے ہیں، یعنی زکوٰۃ اور عشر اور فطرہ وغیرہ، وہ علماء کے مطابق اعلانیہ دیا جا سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سے دوسرے لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے. لیکن اپنی نیت کا بہرحال خیال رکھنا چاہیے. لیکن ایسے جو واجب صدقات ہیں نا، زکوٰۃ وغیرہ، وہ دے سکتے ہیں ہم ظاہراً بھی، عشر وغیرہ، تاکہ دوسرے کو بھی یاد آ جائے کہ میں نے بھی زکوٰۃ دینی ہے، اور موٹیویٹ، اور وہ بھی دے. اپنی نیت بہرحال صحیح رکھنا چاہیے. اور اجتماعی
کار خیر کے کاموں میں بھی ظاہراً دیا جا سکتا ہے. یعنی آپ اگر اجتماعی طور پر کوئی کام کریں تو ظاہر ہے کہ ظاہر کریں گے تو لوگ آپ کی مدد کریں گے. تو دیا جا سکتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی فرض صدقات دیکھنے کا خیال آ جائے اور ترغیب مل سکے. لیکن جہاں تک نفل صدقات ہیں وہ بہرحال خفیہ طور پر دینا بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اس لیے یہاں فرمایا گیا ہے کہ جو اگر ظاہراً دو تو وہ بھی اچھے ہیں، دو تو صحیح، چاہے ظاہراً دے رہو کیسے بھی دے رہو، اور اگر چھپا کے دو فقراء کو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس سے تمہاری اصلاح ہوگی، نیت خالص اللہ کے لیے رہے گی، اس لیے بہتر ہے. تو انفرادی طور پر انڈیویجولی صدقات دینے میں حد الامکان کوشش ہونا چاہیے چھپا کر دیا جائے، ایسے طریقے سے دیا جائے کہ دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. وہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ ابھی وہ حدیث آپ کو آگے بتاتا ہوں. تو انڈیویجول جب دینے ہوتے تو چھپا کر دینا زیادہ خیر لکم ہے. اور اس طرح کے صدقات جو ہوتے ہیں بعض دفعہ جو آپ کو ظاہراً دینا پڑتے ہیں، اگر موقع سے آپ نے مطلب موقع نہیں ہے کہ آپ اس کو چھپا سکیں، آپ کا ارادہ چھپا کر دینے کا تھا، لیکن موقع محل ایسا نہیں کہ آپ چھپا سکیں، تو ظاہراً بھی دیا جا سکتا ہے، دے سکتے ہیں، دونوں طرح سے دیا جا سکتا ہے، لیکن اپنی نیت کا خیال رکھنا چاہیے. پھر بتایا گیا کہ صدقات دینے کا فائدہ کیا ہوگا، چاہے تم ظاہراً دے رہے ہو یا چھپا کر دے رہے ہو. وہ یکفر، وہ دور کر دے گا. کون دور کر دے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، انکم، تم سے، من سیئاتکم، تمہاری برائیوں کو. یکفر کا لفظ کفرہ سے ہے، اور کفرہ یکفرو اگر بندے کی طرف سے ہو تو اس کا مقصد ہوتا ہے انکار کرنا، کفر کرنا یا انکار کرنا. اور اگر اللہ کی طرف سے کفرہ کا لفظ ہے تو مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ برائیوں کو چھپا لینا، معاف کر دینا. تو صدقات دینے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تم سے سیئات ان کی جمع ہے، دور کر دے گا، گناہوں کو دھو دے گا، مصیبت کو ٹال دے گا. صدقہ حدیث کے مطابق کیا ہے؟ رد بلا ہے. طبرانی کی حدیث کے مطابق صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے جیسے پانی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. تو آپ دیکھیں بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تعملون خبیر، تعملون علیم، وہ جانتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، تمہارے ہر عمل کی خبر ہے، لکھ رہے ہیں. تو صرف اسی کو خبر ہونے دو نا، لوگوں کو خبر دے کے اجر کیوں گواتے ہو، یہ سمجھایا جا رہا ہے. تو علیم اور خبیر دو اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہیں بار بار. تو علیم اور خبیر میں تھوڑا سا فرق ہے. علیم کا مطلب زیادہ تر یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ظاہری عمل کو جانتا تو علیم بذات صدور بھی ہے، لیکن خاص طور پر علیم ظاہراً عمل، اور خبیر کیا ہے؟ اندر تک چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے. جو تمہاری نیت ہے، تم ظاہراً کیوں دے رہے ہو وہ نیت بھی جانتا ہے، چھپا کر کیوں دے رہے ہو وہ نیت بھی جانتا ہے. لیکن بہرحال یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ دونوں طریقے سے دیا جا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو موقع محل. تو ریاکاری کیونکہ بہت زیادہ ایکسپلین کیا گیا پیچھے کہ ریاکاری صدقات کو ضائع کر سکتی ہے، اس لیے یہ مزید ایکسپلین کر دیا گیا کہ انسان ڈر کر بالکل ہی صدقات دینے سے ہی نہ ڈر جائے. اس لیے سمجھا دیا، اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا کہ دونوں طریقے سے دیا جا سکتا ہے، نیت کاؤنٹ کرتی ہے. تو اب صرف دو حدیث ہیں وہ آپ سن لیں. بخاری کی حدیث کا مفہوم ہے، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ روز قیامت 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس روز عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. 7 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 انصاف کرنے والا حاکم، نمبر 2 وہ نوجوان جس نے جوانی عبادت میں گزاری، نمبر 3 جو ہے وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا، نمبر 4 وہ 2 لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر ملے اور اللہ کی خاطر جدا ہوئے، جیسے قرآن کلاس کے ساتھی ہوتے ہیں، اور نمبر 5 وہ مرد جسے خلوت میں کسی حسین عورت نے گناہ کی طرف بلایا اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں چھپا کر صدقہ دیا ایسے کہ دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہوئی، نمبر 7 وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کے آنسو بہ نکلے. تو دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں ہاتھ کو نہ ملا، تو ایسے بھی چیزیں ضرور ہونا چاہیے. ہم سب کو ایک ٹپ بنانی چاہیے کہ کچھ چیزیں ایسی ضرور ہونا چاہیے جو صرف مجھے اور میرے اللہ کے درمیان سیکرٹ ہوں، ٹاپ سیکرٹ ہوں، کسی کو نہ پتا ہو.
صرف وہاں جا کر ہی ان کے بارے میں پتہ چلے. تو بہرحال خفیہ صدقے کی اہمیت اس آیت سے بھی پتہ چل رہی ہے اور احادیث سے بھی اس کی فضیلت ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. تو کیوں؟ کیونکہ خفیہ صدقے سے انسان کی نیت خالص رہتی ہے اور اصلاح ہوتی ہے. تو دیکھ لیں جس طرح مومنین کے بھی گریڈز ہوتے ہیں نا، ایمان کے حساب سے مومنین کے مراتب ہیں، تو اسی طرح کیا ہوتا ہے کہ جو اعمال ہوتے ہیں ان کے بھی گریڈز ہوتے ہیں. تو اسی طرح صدقات کے بھی مراتب اور گریڈز ہیں. کھلا صدقہ بھی دینا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فنعما، لیکن چھپا کر دینا کیا ہے؟ خیر لکم ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.